أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک کے نوجوان قاری جناب قاری شعبان رضا صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 13ویں روزے کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج آپ سے، جو دیکھنے والے اس وقت ناظرین ہیں، ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کوئی بھی اپنا کام بہت ضروری بھی اگر کر رہے ہیں تو اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیجیے اور ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بالکل ہمارے سامنے جو اس وقت جڑے رہیے، کیونکہ جو بات اب ظاہر ہے جس کی ابتدا ہونے والی ہے، اس بات کا براہ راست تعلق آپ کی نسلوں سے ہے، اس بات کا براہ راست تعلق آپ سے ہے، اس بات کا براہ راست تعلق یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی نسلوں کی بقا سے ہے. اگر آپ اس بات کو فار گرانٹیڈ لیں گے جو میں ابھی عرض کرنے والا ہوں یا جو گفتگو ہونے والی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا بہت بڑا نقصان کریں گے. لیکن اگر آپ نے اس بات کی اہمیت کو سمجھ لیا اور واقعی اس پر اس طرح سے عمل کرنا شروع کر دیا جس طرح سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کے نتائج دیکھیں گے کہ کتنے بہترین نتائج ہوں گے. معاملہ یہ ہے، دنیا آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی انگلیوں کے پوروں کے اوپر پوری دنیا آ چکی ہے. آپ موبائل فون اپنا اٹھاتے ہیں، آپ ایک کلک کرتے ہیں، کلک کے اوپر پوری دنیا کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ خیر کی دنیا چاہتے ہیں تو خیر کی دنیا دیکھ لیتے ہیں، آپ شیطانی دنیا چاہتے ہیں تو شیطانی دنیا دیکھ لیتے ہیں. مطلب یو نیم اٹ، آپ کو جو چاہیے آپ کو اس ایک فنگر ٹپ کے اوپر، انگلی کے پوروں کے اوپر جو ہے وہ ساری دنیا آپ کو سمٹی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی جس طرح کا کانٹینٹ آپ چاہتے ہیں دیکھنا، اس طرح کا کانٹینٹ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جاتا ہے، آپ کے موبائل فون کی صورت میں، آپ کی ٹیبلٹ کی صورت میں، آپ کے آئی پیڈ کی صورت میں، آپ کے کمپیوٹر کی صورت میں. آپ کچھ بھی صاحب دیکھنا چاہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات کہ آپ کی اپنی صوابدید ہے کہ جو کانٹینٹ آپ کا من چاہتا ہے وہ کانٹینٹ آپ دیکھ لیں، اور کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اب تو ظاہر ہے آپ کے کانوں میں جو ہے آپ نے مطلب ایئرپوڈز لگائے ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں آپ بالکل دیکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ایک تو بات ہو گئی یہ بنیادی طور پہ. معاملہ اس سے بہت آگے خطرناک ترین یوں ہو چکا کہ جب آپ کے پاس یہ آزادی آ چکی کہ آپ جو چاہیں دیکھیں، تو پھر آزادی کو ہم نے شتر بے مہاری کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. اس وقت پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے ناظرین، تقریباً 8 ارب کی آبادی میں 5 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں. اب 8 ارب میں 5 ارب لوگ تقریباً جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اگر بالواسطہ بلا واسطہ کسی بھی انداز سے اٹیچڈ ہیں تو تقریباً کوئی یہ 60 سے 65% کے قریب آبادی بنتی ہے، اور پاکستان کے تقریباً 7 کروڑ افراد انٹرنیٹ یوزرز میں شمار ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کا دنگل ہے، جسے آپ سوشل میڈیا کا دنگل کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دنگل بڑا عجیب و غریب دنگل ہے صاحب. پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے اس کو اگر آپ مثال کے طور پہ پازیٹیولی یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ انفارمیشن کی اپنی ایک بڑی زبردست دنیا ہے، یہ ای کامرس کی بہت زبردست دنیا ہے. لوگ جو ہیں گھر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنا فیوچر بناتے ہیں. یہ تحقیق کی بڑی زبردست دنیا ہے، یہ تعلیم کی بڑی زبردست دنیا ہے صاحب. یہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اس اعتبار سے کہ پازیٹیو انٹرٹینمنٹ اس کی بڑی زبردست دنیا ہے، مینجمنٹ کی بڑی زبردست دنیا ہے، جو مشنریز ہیں ان کے لیے بڑی زبردست دنیا ہے. یعنی آپ غرض کے پازیٹیولی جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کا حصول چاہتے ہیں، تربیت کا حصول چاہتے ہیں، علم کا حصول چاہتے ہیں، پوری ایک مثبت دنیا آپ کے لیے دامن پھیلائے کھڑی ہوئی ہے، اپنی باہیں پھیلائے کھڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ ایک دنگل کے مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسے میدان کے طور پر ڈیل کرتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے آپ کو دنگل نظر آئیں، تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایک مذہبی دنگل کی باقاعدہ جگہ بن چکا ہے کہ جہاں پر انتہا پسندی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا رجت پسندی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر منہ در منہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک ویڈیو دوسری ویڈیو، ایک جواب دوسرا جواب. صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو اس حد تک فرسٹریٹڈ کر دیا گیا ہے دین اور مذہب سے کہ لوگ اب دین اور مذہب کی بات کو اس طرح سے لینا ہی نہیں چاہتے جس طرح سے لینا چاہیے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو آگ کے شعلے ہیں صاحب، جو کسی زمانے کے اندر محدود لوگوں کے درمیان ہوا کرتے تھے، اب وہ عوام الناس میں آ چکے ہیں. ایک ویڈیو کوئی
مولانا جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں, میں سو کال مولانا حضرات کی بات کر رہا ہوں, علماء حق کی بات نہیں کر رہا, یہ خیال رکھیے گا. تو وہ مولوی جو ہیں وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, اس کے جواب میں دوسرا ویڈیو آتا ہے, اس کے جواب میں تیسرا ویڈیو آتا ہے, اس کے جواب میں چوتھا ویڈیو آتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ موضوعات جن پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی, اپنی زبان کو مکمل طور پہ بند رکھنا چاہیے تھا, آج وہ موضوعات عوام الناس میں ڈسکس ہوتے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس انداز سے ڈسکس ہوتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی مذہبی شدت پسندی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس مذہبی دنگل نے بے انتہا پرووک کر دیا. دوسری طرف ناظرین جو ہمیں نظر آتا ہے سیاسی دنگل, اس سیاسی دنگل نے بھی صاحب عجیب ایک طوفان بدتمیزی بچا کے رکھا ہے. یعنی صورتحال یہ ہو گئی کہ اپنی پارٹی کی پروموشن کے لیے, اپنے موٹیو کے لیے, اپنے نظریات کے لیے اور بے سروپا اپنی پروجیکشن کے لیے ہم مخالفین کو رون دیا کرتے ہیں. مکمل طور پہ ایسا رون دیتے ہیں صاحب, ایسا رون دیتے ہیں, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین کے ساتھ اس کو جو ہے مکمل طور پہ اسکریچ کر دیا کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے صاحب؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر جو سیاسی تدبر تھا وہ تو ایک طرف ہو گیا, اب جو سیاسی انتہا پسندی ہمارے اندر بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی بات نہ سننا چاہتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کوئی ہمارے لیڈر کے حوالے سے بات کرے تو ہم اسے موت کے گھاٹ تک اتارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایون یہاں تک ہو گیا ہے کہ مذہب کو ہم نے جو ہے ثانوی حیثیت دے دی ہے سیاست کے معاملے میں. سیاست جو ہے وہ مذہب کے اوپر غالب آ گئی ہے, اور اس حد تک غالب آ گئی ہے کہ مذہب کو اٹھا کر ہم نے بالکل کسی ایک سمت میں کھڑا کر دیا. تیسری جو اہم ترین بات ہے, یہ جو بے شرمی اور بے حیائی کا دنگل لگا ہوا ہے صاحب, یہ اتنا خطرناک دنگل ہے کہ اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بچے کو سن رہا تھا, وہ بچہ آ کے باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے کہ جی میں دن کے جو ہے وہ $25-30 کما لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں جی؟ وہ ایک گیم کی ایپ ہے, اس کو وہ کھولتا ہے, گیم کھیلتا ہے, پھر اس کو وہ شیئر کرتا ہے, وہ آگے شیئر کرتے ہیں اور کہتا ہے میں 1 گھنٹے کے اندر $25-30 کما لیتا ہوں اور بس زبردست, میں تو 1-1.5 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں. یعنی جب اپروچ یہاں سے شروع ہو, یہاں سے ابھی شروع کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں خاتمے کی بات نہیں کر رہا, خاتمہ تو بہت آگے جا کے ہونا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. تو یہاں سے جب اپروچ شروع ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس نسل کو پیدا کر رہے ہیں کہ جن کا نہ شعوری لیول کچھ ہوگا, نہ تعلیم کا کچھ لیول ہوگا, نہ علم کا کچھ لیول ہوگا, نہ فکری لیول کچھ ہوگا. وہ صاحب صبح اٹھیں گے, موبائل کھولیں گے, مختلف قسم کی ایپس کے اندر جو ہے اپنا وقت ضائع کریں گے, نوٹ کمائیں گے, ڈالرز کمائیں گے, اور ان کے نزدیک دنیا کی کامیابی یہی ہے. پھر آ جائیے اس طرف. یعنی اس حد تک جو ہے بے شرمی, اور میں اب ورڈ مطلب وہ غیرت کے آگے آپ بے لگا دیجئے, مطلب اس حد تک جو ہے, اور اس کے آگے چھوٹی یہ لگا دیجئے, مطلب اس حد تک جو ہے بڑھ چکی ہے کہ اب بچیاں جو ہیں وہ ٹھمکے لگا لگا کے ناچتی ہیں, اور چند تھمکوں کے عوض میں وہ لاکھوں ویوز کماتی ہیں. لاکھوں ویوز کمانے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتی ہیں, اور ان کے لاکھوں اور کروڑوں میں فینز ہیں, اور ان کے والدین بڑے تفاخر کے ساتھ اپنی بچیوں کو پیش کرتے ہیں. یعنی ایزی منی کا کنسیپٹ تو چھوڑیے صاحب, یہ جو بے شرمی اور بے حیائی کے راستے پر چلنے کا اور اس راستے پر چل کر جو پیسہ کمانے کا تصور ہے وہ معاشرے کے اندر ہمارے عام ہو چکا ہے. یعنی گالی گلوچ پر مبنی ویڈیوز ہیں, ولگیرٹی پر مبنی ویڈیوز ہیں, لوگوں کی غیبتوں پر, بہتان پر مبنی ویڈیوز ہیں, میمز پر مبنی ویڈیوز ہیں. ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اس کی فین فالوئنگ ہوگی, لوگ دیکھیں گے, لاکھوں ڈالرز ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارا دھندا بڑا بھرپور چلے گا. یعنی ہم نے ہر وہ سطح جو تھی اس سطح کو تو پھلانگ دیا, ہر وہ لائن جس لائن سے بہت پہلے ہمیں رک جانا چاہیے تھا, ہم اس لائن کو کراس کر کے بہت آگے نکل چکے ہیں. معاشرے میں ناظرین اس حد تک بے شرمی اور بے حیائی بڑھ چکی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. علمان الحفیظ, میں اس وقت لائیو ہوں, کچھ ایپس پہ تو باقاعدہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پون کانٹینٹ جو ہے باقاعدہ لائیو کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ڈالرز کمائے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو پاکستانی معاشرے کی بات بتلا رہا ہوں, یہ نوجوانوں کی بات بتلا رہا ہوں, یہ جوانوں کی بات بتلا رہا ہوں, یہ بچے اور بچیوں کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو پاکستانی مسلمان ہیں, اور والدین کو شاید پتہ ہے نہیں پتہ, وہ خواب غفلت کے اندر سو رہے ہیں, اپنے معاملات کے اندر وہ خود الجھے ہوئے ہیں, ان کے واٹس ایپ سے جو ان کو چھٹکارا نہیں, ان کے فیس بک سے ان کو چھٹکارا نہیں, ان کے یوٹیوب سے ان کو چھٹکارا نہیں, ان کے انسٹاگرام سے ان کو چھٹکارا نہیں ہے. تو صورتحال بے انتہا ورسٹ ہو گئی ہے. اگین وہی بات, ایک پازیٹیو ٹول جو کہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے پاس تھا, ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کرتے, ریاست اس پر کراس چیک رکھتی, اس پہ فائر والز لگتے, اس پر کام ہوتا. چائنا نے کام کیا, نارتھ کوریا نے کام کیا, جاپان نے کام کیا, UAE نے کام کیا, سعودیہ نے کام کیا, قطر نے کام کیا, نہیں کیا تو پاکستان نے اس انداز سے کام نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے صاحب کہ آج آپ کو بے شرمی بے حیائی کی صورت میں تہذیبی دہشت گردی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. ٹرانسجینڈرزم اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان میں پروموٹ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ علمان الحفیظ ہے. اس پہ گفتگو ضرور کریں گے, لیکن میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں نا, نسلوں کو تو طے کر لیجئے کہ یہ جو موبائل فون ہے, یہ جو انٹرنیٹ ہے, یہ جو لیپ ٹاپ ہے, یہ جو فیس بک ہے, یہ جو یوٹیوب ہے, انسٹاگرام, واٹس ایور جو کچھ بھی ہے,
میں نے اپنے بچوں کو 15 برس سے پہلے موبائل فون نہیں دینا، تب آپ کی نسل بچے گی، ورنہ پھر آپ کی نسل آپ کے ہاتھ سے گئی۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، میرے دل کے بہت قریب ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کمال گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں۔ تیسری شخصیت پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، آپ ممتاز اسکالر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتی ہیں آپ اسکن اسپیشلسٹ ہیں اور سماجی حوالوں سے بھی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، محترمہ ڈاکٹر عریض ذوالفقار بخاری صاحبہ، اور میرے دائیں جانب ایک کمال میرا بھائی، کیا کمال بھائی ماشاءاللہ، اور کل جو ہے وہ دنیا نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا۔ ویسے تو میرا اپنا ماننا، میں یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ایوارڈ تو وہ ہے جو سرکار کی طرف سے ملے، سرکار کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں بات، سرکار کی طرف سے۔ سرکار کا ایوارڈ ٹھیک ہے عزت افزائی کے لیے بہت ہوتا ہے، اصل ایوارڈ تو وہاں سے ملتا ہے، اور وہاں سے ایوارڈ تو ملا ہوا ہے جب بھی سرکار علیہ السلام نے اپنی نوکری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ 20 25 30 برس سے اوپر جو ہے ماشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف کو ہو گئے، اور کل دنیا نے دیکھا ماشاءاللہ کہ ان کو ان خدمات کی وجہ سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ میرے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ میرے بھائی جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اپنے ہم نواؤں کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی، اور ہم سب کی جانب سے 92 کی جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں کچن میں ہر دفعہ کی طرح ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ جو پینل ہے اس پینل کا بڑا ہی مضبوط ترین حصہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑے مقام سے نوازا ہے، بڑے نام سے نوازا ہے، بہت محنت کرتی ہیں اور زبردست کھانے بناتی ہیں۔ اور اگین وہی بات ناظرین کہ یہ جو شیف کا شعبہ ہے، اس شعبے میں آپ دیکھیے کہ اب کتنی زبردست ترقی ہو چکی ہے کہ اب شیفز جو ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں بڑے مہنگے ترین شیفز جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو جو ہے بڑے ایک ٹھیک ٹھاک مطلب سیلری کے اوپر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور ان سے ان کی خدمات لی جاتی ہے۔ تو ایک اپنی جگہ ایک انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری سے متعلق ایک بڑا نام ہے، ظاہر ہے زبردست کام کرتی ہیں۔ منیرہ کرن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو تمام ہی لوگوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آئیے جی اب چلتے ہیں ناظرین آپ کو لے کے منیرہ صاحبہ کی طرف۔ جی بتائیے، عوام منتظر ہے، کیا بنا رہی ہیں آج؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج چکن جلفریزی بن رہا ہے اور ساتھ میں چنا چاٹ اور اورنج جوس۔ جی چکن جلفریزی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے بتاؤں گی کہ جو چکن جلفریزی چکن کیوبس، اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے آپ لیمن جوس کے ساتھ اور ایک انڈے کے ساتھ۔ اس کے لیے جو ویجیٹیبلز ہوں گی وہ میں دکھا دیتی ہوں کہ شملہ مرچ ہے، پیاز ہے، اور ساتھ میں ٹماٹر ہے، ساتھ میں ہول ریڈ چلی ہے۔ اس کو بیسیکلی اسٹر فرائی، ساری اس کی میتھڈ ہے کوکنگ کا، جس کو ہم فٹافٹ بنائیں گے، اور اس کی ساس بنے گی جس میں ٹماٹو کی پیوری ہوگی، ساتھ میں کیچپ ہوگا، ساتھ میں اس میں نمک مرچ، ساتھ میں پیپریکا پاؤڈر، اس کو مکس کر کے اسکیم بنا کے اسٹر فرائی اس کو جسٹ ہم سرو کریں گے۔ اور جو چنا چاٹ ہے اس کے لیے میں چنا چاٹ دہی میں بھی بناؤں گی اور علیحدہ سے بھی املی والی بھی بناؤں گی جو کہ ہر گھر میں افطاری کے وقت بنتے ہیں۔ اور اورنج جوس جو بنا رہی ہوں اس کے لیے ہوم میڈ ہے، اس کے لیے آپ نے فریش کنو کا سیزن ہے وہ کنو لیں، اس کو 1 کپ اورنج ٹینگ میں ڈالوں گی، ساتھ میں اس میں شوگر سیرپ ڈالوں گی، اس کو ہلکا سا بوائل کروں گی۔ شوگر سیرپ ڈالیں گے؟ جی تھوڑا سا تاکہ اس کی ضرورت ڈال دیں نا، چلے وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کو بوائل کرنے کے بعد نا اس کو نکال کے رکھ لیں گے۔ پھر جو مارکیٹ میں ہم فریش اورنج پلپی لیتے ہیں نا، تو یہ بالکل ویسا اس کا ٹیسٹ بنے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ یہ اورنج ہے، اس کو بوائل کریں گے ہلکی آنچ میں، اس کے بیج باہر نکال دیں گے، اور پھر اس کو آپ چاہے تو فریز کر لیں، چاہے تو آپ اس کو فریش میں رکھ لیں 1 ویک کے لیے آپ کے لیے ایزی۔ آپ اس کو کیونکہ اس پہ کوئی اس پہ میں نے ایڈڈ چیز ڈالی نہیں ہے، تو یہ بہرحال بہت اچھا ہے کہ فریش جو آپ لے کر آئیں اور اس کو گھر میں بنائیں، اور اس کو بنا کے آپ اس کو چکن جلفریزی جو ہے کس کے ساتھ بنا رہی ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ویسے روٹی ہوتی ہے اور رائس بھی ہوتے ہیں۔ رائس بنانے چاہیے ویسے؟ رائس ساتھ وائٹ کر لیں گے۔ ہاں تو وائٹ کریں نا رائس، ہاں کرنا چاہیے، وائٹ رائس کے ساتھ چلے گے چکن جلفریزی، اور ساتھ میں ایک دھیمی سی آواز مفتی صاحب کی مجھے آ گئی ہے، ویسے تو نہیں لیکن آ گئی ہے، مطلب مجھے ہاں یہ رائس توانا آواز ہے، توانا آواز ہے۔ چلیں ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے۔ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں صاحب یہ، اور یہ لمحات جب گزر جائیں گے تو گزر جائیں گے، اگلے برس تو پھر آئیں گے، لیکن معلوم نہیں کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک ایک لمحے کو اس کے ویل کیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ لوٹ کے انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آج بات کرتے ہیں کہ یہ معاشرتی جو عمارت ہے اس کے نیچے یہ پراپر ایک ٹائم بام ہے، ہاں، اور خدا نخواستہ یہ بلاسٹ ہونا ہے، بچنا کیسے یہ آپ کو بتلائیں گے۔
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, افطار کا موقع ہے, اور آئیے آغاز کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جو ایک معاشرے کی عمارت میں ایٹم بام کی طرح ہے, بلاسٹ ہوا, بلاسٹ ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, اس سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. ذرا بتائیے مفتی صاحب, اس کی پہلے اہمیت پہ بات کر لیں. چلیں, سوشل میڈیا کی جو بنیادی اہمیت ہے کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے میں اپنے عزیز بھائی جناب شہباز قمر فریدی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور یہ اس ایوارڈ کے لائق تھے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور یہ پاکستان کا فخر ہے, ڈیزرو کرتے ہیں, اس میں کوئی دوسری. میں ایک بات ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, ماں کی دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے ان کو دیکھ لیں. واہ, انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی. اس میں تو کوئی دوسری رائے ان نہیں, کی والدہ کی دعاؤں کا رنگ انہیں لگا ہے. کوئی دوسری رائے نہیں, کوئی دوسری رائے نہیں. سر 3 دہائی مطلب 3 اشرے لگانا کوئی معمولی کام, معمولی کام, بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ جی, اللہ انہیں سلامت عافیت رکھے. ذرائع ابلاغ, سوشل میڈیا, ان سب کی امپورٹنس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں, اب مختصر ترین وقت میں اپنی بات کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر دور میں اس دور کی جو تقاضے ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق میڈیا کو یوز کیا جاتا رہا. ٹھیک ہے. جیسے قرآن اترا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو وحی کے ابلاغ اور لوگوں تک بات پہنچانے کا طریقہ بتایا, وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر سب سے پہلا اعلان کرتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جبل کے ارد گرد آبادی تھی, اور وہاں کھڑے ہو کر جو بات کی جائے وہ سب تک پہنچ جاتی. بالکل ٹھیک ہے. ویری گڈ. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس ٹول کو یوز کیا. یہ اس دور کا میڈیا تھا, میڈیا ٹول تھا, اور سب تک بات پہنچائی. درست. پھر دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر جہاں اطراف و اکناف سے لوگ جمع ہوتے, ویری گڈ, وہاں ایک بھرپور خطبہ دیا جاتا جس کی روایت آج تک قائم ہے. واہ واہ. اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور سب تک اللہ کی بات پہنچا دی جائے. بالکل صحیح. تو ہر دور میں جو بھی اس دور کے مناسب ٹولز تھے ابلاغ کے لیے یوز ہوتے رہے. اسلام بڑے ظرف والا اور عقل و دانش اور فہم کے قریب دین ہے, فطرت کے قریب دین ہے. بالکل ٹھیک. اسلام نے ہر دور میں ایسی ایجادات کا دروازہ کھولے رکھا اور اس کے مطابق اصول اور ضابطے دیے. ٹھیک. بات اصل اس میں یہ ہے کہ اسلام نے ذریعہ ابلاغ کے استعمال کی کچھ حدود قائم کی ہیں. یہ ہے اصل بات. پرابلم یہ ہے کہ آج ان ذرائع ابلاغ کے استعمال کرنے میں اولاً تو ہمیں ان حدود اور لیمٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. شترے میں ماری. پتہ ہے بھی جن کو تو وہ اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. بالکل ایسا ہے. جس کی وجہ سے نقصانات ہی نقصانات ہر طرف آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اب یہ ضابطے اصول کیا ہیں, یہ قرآن مجید میں اس کا خلاصہ 2-3 جملوں میں بتا دوں. نمبر 1 یہ تھا کہ جھوٹی خبر نشر نہ ہو. ویری گڈ. نمبر 2 یہ تھا کہ اس ذریعہ ابلاغ کے ذریعے سے کسی کو چیٹ نہ کیا جائے, دھوکہ نہ دیا جائے. نمبر 3 کسی کی کردار کشی نہ کی جائے. نمبر 4 یہ اس میں جو ریاستی ذمہ داری ہے وہ یہ تھی کہ جو بھی خبر جائے وہ فلٹرڈ ہو. واہ. ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبر جب بھی آئے اس خبر کی پہلے تحقیق کی. واہ 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 واہ. اب یہ جو ہمارے ہاں میڈیا چل رہا ہے, ویری گڈ, یہ مین سٹریم میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں کوئی فلٹر کا نظام ہے؟ خاص طور پر اچھا نظام ہے تو شاید یہ کہہ دیں گے ہاں ہے, لیکن اس نظام پر عمل نہیں ہے. نہیں سر. یعنی مین سٹریم میڈیا کے حوالے سے بھی ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں پیمرا کی صورت میں, سوشل میڈیا کے حوالے سے سائبر کرائم ونگ بنا ہوا ہے, پیکا ایکٹ بھی ہے, لیکن ٹھیک ہے صحیح ہے, وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا. ایسا ہی نظر آتا تو پھر جو سوشل میڈیا پر حال ہوا پڑا ہے وہ سب نہ ہوتا. اور پھر بات یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے بیسکلی ٹارگٹ کرنا کیا ہے, ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں بنیادی طور پر. جی ہاں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس ذریعہ ابلاغ کے ذریعے سے ایسا کوئی بھی عمل, کوئی قول یا فعل
پبلک تک نہ جائے جو ان کی بنیادی اقدار کو خراب کر سکتا ہو. یہ بالکل ٹھیک. ذریعہ ابلاغ کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ خیر خواہی، وہ ہے کسی تک اللہ رسول کا یا ریاست کا یا کوئی بھی خیر والا پیغام پہنچانا ہے. اگر کوئی بھی عمل اس کے خلاف جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ عمل قوم کے اندر منفی اثر ڈالے گا اور یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ٹھہرے گا. بالکل ٹھیک. بہت زبردست آپ نے تمہیں، بلکہ آپ نے جو پوائنٹرز دیے قرآن کی روشنی میں تو حیرت زدہ ہو رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جھوٹی خبر نشر نہ کرو. بالکل. قرآن کہتا ہے کہ کسی کو چیٹ نہ کرو. قرآن کہتا ہے کہ کردار کشی نہ کرو. اور ایون یہ کہ ریاست کی ذمہ داری کہ وہ فلٹرڈ مطلب جو ہے وہ سارا کنٹینٹ دے. امیزنگ کہ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر جس کے بارے میں ریسٹرکشن 1450 برس پہلے قرآن نے لگائی تھی. اچھا اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، فرسٹ ٹائم تشریف لائیں. ایک بات جو بڑی مطلب عام سی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اپنی اصل کے اندر اچھی بری نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال اچھا برا ہوا کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس بے دردی کے ساتھ، مطلب اگین وہی بات کہ پازیٹیولی بھی استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن جس بے دردی کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور جس انداز سے خود اپنے پیروں پر دھڑا دھڑ کلاڑے مار رہے ہیں، ذرا آغاز کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں، جب کمرشلزم معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور جیسے آپ نے ابھی تعداد خود بتائی کہ کچھ 7 کروڑ کے قریب پاکستان میں لوگ ایکسیس رکھتے ہیں انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا تک، تو جب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ایکسیس رکھتی ہے اور وہ انکنٹرولیبل ہے آبویسلی، کہ آپ چاہے وہ کسی بھی ایج کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دیا ہوا ہے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں. جب وہ انکنٹرولیبل ہے اور کمرشلزم بھی ہے، اب اس کمرشلزم کے تحت ہر بندے پر اپنی ایک ذمہ داری ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اور بغیر کسی اخلاقی معیار کے یا اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھے بغیر اس کو پیسے کو حاصل کرنا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہی بات جو آپ نے ابھی کہی کہ ہر انسان پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو جب 7 کروڑ کی عوام اور پھر ان کے اپنے رویے اور انسانی رویوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے اور نہ ہی آپ ان کو پریڈکٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ریاست کی ذمہ داری وہاں پر بڑھ جاتی ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن پاک میں تو واضح طور پر بتایا گیا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے اس خبر کو آگے پھیلا دے. درست. اور یہ سب سے زیادہ یہ حدیث پاک میں معذرت چاہتا ہوں، حدیث ہے یہ. اب سب سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا کا جو فیچر ہے وہ آپ کو یہی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ ہر بندہ فارورڈ کر رہا ہے میسج بغیر سوچے سمجھے اس کو کہ یہ اس میں اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں. ایک سوری ٹو کٹ یو، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بنیادی طور پہ آپ نے جو بات کی، بات بالکل درست ہے آپ کی. 7 کروڑ ایک نمبر نظر آتا ہے یار، 7 کروڑ افراد جو ہے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ یوزرز ہیں، نمبر نظر آتا ہے. اور اگین آپ کا آرگومنٹ یہ بھی ٹھیک ہے بالکل کہ مطلب از اٹ پاسبل کہ جی ہم ان کو 7 کروڑ لوگوں کو اسی طرح سے کنٹرول کر لیں؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی کہیں بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کے اپنا موبائل کھولتا ہے، اب وہ چاہے تو اپنی نیوڈ ویڈیو مطلب اپلوڈ کر دے، چاہے تو وہ ایک اسلامی کانٹینٹ اور انفارمیٹیو کانٹینٹ جو اپلوڈ کر دے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں صاحب کہ کچھ کرنے پہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کی تقریباً کوئی 1.4 بلین کی آبادی ڈاکٹر صاحب بنتی ہے جی، اور امیزنگلی 73% وہاں پر جو ہے انٹرنیٹ یوزر ہے. 73%، آپ کا بنتا ہے 30%. 73%. اور انہوں نے باقاعدہ فلٹرڈ نظام اپنا لگایا ہوا ہے. انہوں نے مطلب ایج گروپ پہ فلٹریشن لگائی ہوئی ہے، ایج ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں انہوں نے. ایون جن ایپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف ہیں یا ہماری سالمیت کے خلاف ہیں، اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اس پہ ذرا بات کیجئے، پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل، میں چائنا میں رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پر آپ واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو اب انہوں نے اس کے لیے وی چیٹ، انہوں نے اس کے متبادل رکھے ہیں، اپنا رکھا ہے نا. یہ دیکھیں نا، یہی تو بات ہے کہ آپ کے ہاں ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں کہ جو پاکستان کے نظام کے مطابق، یہاں کی جو اقدار ہیں اس کے مطابق کوئی ایسی ایپس انٹروڈیوس. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہاں پر لوگ اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہے کہ وہ ایپس انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. وہ کروا سکتے ہیں، پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں آج بھی، اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہماری پریورٹی شاید نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری پریورٹی یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کریں. دیکھیں آپ کے ہاں اگر جیسے انہوں نے بڑی خوبصورت سے بات کر دی کہ آپ کے ہاں کردار کشی ہو رہی ہے، دروغ گوئی ہو رہی ہے، بغیر تحقیق کے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. سچ پہ جو ہے وہ پابندی ہے. جن چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے ان کو چھوڑ کے ہم نے جو اصل چیز ہے جو سچ پھیلانا چاہیے اس پہ پابندی ہے. دروغ گوئی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بے حیائی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بے شرمی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بد اخلاقی پہ کوئی پابندی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے جب ریاست نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے
تو پھر ایک آپ انڈیویجول کو کیسے کہیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے. لیکن جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ والدین دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری اس دور میں آ چکی ہے, کیونکہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے بچے جو ہے جو سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں, ان کی عمر اس بات کا تقاضا کرتی ہے. والدین تو خود لگے ہوئے نہیں, دیکھیں وہ اگر ایک بندہ اپنی ایج کو اس کو پہنچ کے اس کو اچھے اور برے میں تمیز کرنا آتی ہے تو وہ ایک اور لیول ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کا جن کی ایک عمر نہیں ہے نا ابھی, ان کو اپنی اچھے اور برے میں تمیز کرنے میں ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن وہ چونکہ آئسولیشن میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کی جنریشن بہت شارپ ہے. میں نے 1.5 سال کا بچہ دیکھا, وہ آئی فون اس کے ماں نے اس کے ہاتھ میں دیا, اس کو پتہ ہے کہ اس میں یوٹیوب کہاں پر ہے, اس نے کلک کیا یوٹیوب کے اوپر. جی جی ایسے ہی. اس کے ساتھ تماشا یہ لگا ہوا ہے کہ میں معذرت سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ بعض مائیں اتنی دیدہ دلیر ہو گئی ہیں کہ بچوں کے ساتھ, بچے بھی وہ جو لڑکپن کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں بیڈ پہ اور ان کو کسز کر رہی ہیں ایسا ہی, اور اس کی ویڈیو بنا کر بھی ٹک ٹاک پر ڈال رہی ہیں. یہ کمرشلزم میں نے شروع میں بات کی تھا کہ شرم اور حیا کی بھی حد کرا. سر آپ سر بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ اب اسی سے چلیں آغاز کر لیتے ہیں بات کا اور اسی کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ پیرنٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے, آئی تھنک کہ بالکل صحیح بات, بہت ریلیونٹ بات انہوں نے کی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے نہ اون کر رہے ہیں نہ اس طرح سے ادا کر رہے ہیں. دیکھیں اگین وہی بات آ گئی کہ ایک عشرے کے بعد جب ہم کھڑے ہوئے ہوں گے نا, تو وہ جو پیچھے ایک پورا ملبہ ہم نے تیار کر لیا ہوگا, وہ ملبہ ہماری نارمس کو کلچر کو لے کے اتنا دور بہا کے چلا گیا ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا چینل کا شکریہ. میں تھوڑا سا ایک آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہم ایک ایرا میں رہ رہے ہیں, ایک دور میں رہ رہے ہیں. اس سے پہلے انسانی, میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ 3 ادوار سے گزری ہے. ٹرائبل ٹائم سے گزری ہے, فیوڈل ٹائم سے گزری ہے, انڈسٹریل ریولوشن سے گزری ہے. 2001 کے بعد ہم کمپیوٹر ایج اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے گزر رہے ہیں جناب, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے گزر رہے ہیں, اور فیس بک 2014 میں پیدا ہوئی ہے. انہی ادوار میں ہم 2001 کے بعد ہی ہم آگے نا اس کے اوپر. اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے 2001 سے 2024 کے درمیان اگر ہم اس کی دیکھیں تو اس میں یہ پروان چڑھا ہے. اس چیز میں جب کوئی بھی چیز اپنے نوزائیدہ دور سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی بہت سی خامیاں, بہت سی خوبیاں پہچاننا ممکن اس لیے نہیں ہوتی کہ اس وقت پوری کی پوری سوسائٹی بھی ایک تجربہ گاہ بنی ہوتی. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ڈائریکٹلی والدین 20 سال میں بچے کی شادی ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب. سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا, 20 سال ہو گئے. اگر ہم اس وقت اس دور میں والدین کو ڈائریکٹلی مورد الزام ٹھہرائیں گے تو آپ کے پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ آپ کے ہاں زیادہ تر والدین جو گاؤں میں رہتے ہیں, جو دیہات میں رہتے ہیں, جو نئے نئے شہر کے ایڈجسنٹ ایریاز میں رہتے ہیں, ان کو تو یہ اسمارٹ فون, اس گیجٹ کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا. یہ تو آپ ان پہ الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہاں پر اگر ذمہ داری آتی ہے تو ریاست کی آتی ہے ڈائریکٹلی. وہ کیوں آتی ہے؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا سعودی عربیہ کا, ایران کا, ترکیہ کا, ایون کہ چائنا کا, یہ چائنا ہے, نارتھ کوریا ہے, جاپان ہے, قطر ہے. نارتھ کوریا اور چائنا کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں, وہ اس طرح سے لبرل ڈیموکریسیز نہیں ہیں. یورپ کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں, جہاں پر فائر والز ہیں, جہاں پر لمیٹیشنز ہیں. کیونکہ دیکھیں سر ہر یورپ میں کہاں ہے فائر والز, یورپ میں کہاں ہے لمیٹیشن؟ وہاں پر آپ پورنوگرافی کی ویب سائٹ, I don't think so. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں تو سب اوپن ہے. اسکینڈینیویا کے اندر آپ پورنوگرافی کی ویب سائٹس ڈائریکٹلی ویسے نہیں اوپن کر سکتے. ایون کہ وہاں پر آن لائن ویڈیو گیمنگ آپ اس طرح سے نہیں کھیل سکتے. انہوں نے اپنے موبائلز کے اوپر اور ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر فیس ریکگنیشن لگایا ہوتا ہے بچوں کے لیے. جی وہ الارم ہوتا ہے جس سے ایج لمٹ آپ کی اس سے پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں اسی طرح امریکہ میں بھی بہت سی وہ چیزیں کر رہے ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے کہا تھا نا کہ اب اس سے کیا کرنا چاہیے یا جس طرف ہم جا رہے ہیں, سر دیکھیں جب تک آپ اپنے معاشرے کو اخلاقی معیار کے لیے تیار نہیں کریں گے. میں خود تعلیم و تدریس سے ہوں, ڈاکٹر صاحب میرے استاد رہے ہیں 10-12 سال. میں ڈاکٹر صاحب کے زیر نگرانی پڑھتا لکھتا رہا ہوں, MPhil کیا, PhD کی. آپ یقین کریں کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ کہیں نہ کہیں اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, اپنے بات کے انداز میں آئیڈیل ہیں. اب جو اساتذہ کرام ہم لے کے جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر,
جہاں بچہ جب اسکول میں جائے گا تو اس کی ٹیچر نے پراپر کپڑے نہ پہنے ہوں, اس کی ٹیچر کے ناخن جو ہیں 2.5 انچ کی اس کی ہیل ہوگی, 2.5 انچ کی ہیل ہوگی اور ٹخنوں سے اوپر اس کا پاجامہ ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے, اس کی جو اپیرنس ہے, وہ بچہ جب اسکول میں اس سے انسپائر ہوگا, پھر ایکسپائر ہو جائے گا, اس کے سائیکولوجیکلی تو ایکسپائر ہو جائے گا, سائیکولوجیکلی تو ہو جائے گا. اب وہ جب گھر میں جا کے اپنی ماں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا تم کیا بوسیدہ سی عورت ہو. ہاں صحیح بات, خواتین تو اس طرح کی ہوتی نہیں. تو ہم نے کیا کر دیا ہے, ہم نے انفارچونیٹلی اپنے آئیڈیل پیدا کرنے بند کر دیے. اب جب آپ کے لیے بینگ اے ٹیچر کوئی آئیڈیل نہیں ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ کوئی آئیڈیل نہیں ہے, تو آپ انسپریشن کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ آپ وہی ٹک ٹاکر سے انسپریشن ڈھونڈیں گے. اور وہ انسپریشن کیا ہے سر, میں وہ بتاتا ہوں. انسپریشن یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں, جس کے پاس اپنی جو بھی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے ایزی سورسز اویلیبل ہیں, وہ سکسیسفل ہے. میرے آپ جیسا شخص جو زندگی کے 2-3 دہائیاں صرف تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں, وہ بالکل زیرو ہیں, بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ ضائع کر دیا ہے. سر یہ نہیں جو کہنے والے تو میں کہہ رہا ہوں نا. جی سر, آپ مجھ جیسے لوگ, مفتی صاحب جیسے لوگ, بالکل ایسے, مطلب ہم لوگ تو بیسکلی فارغ لوگ ہیں نا سر. میں ایسے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اگر آپ کوئی گھر نہ بنا سکیں تو اس پروفیشن کو چھوڑ دیں. یہ جو معاملہ کھڑا ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب, بہت صحیح بات کر رہے ہیں مفتی صاحب. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, آج ہو کیا گیا میں آپ کو بتاؤں. آج ٹک ٹاکرز ہیں, فیس بکرز ہیں, انسٹاگرامرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ کرتے کیا ہیں جی, مطلب میں ایک دیکھ رہا تھا, ٹک ٹاکر ہی تھا لڑکا, مطلب لٹرلی اس نے جو جسے کہتے ہیں نا غیرت کے اوپر ایک بہت بڑا سا تماچا مارنا, اس نے پاکستانی قوم کی غیرت پہ ایک تماچا مارا. وہ باہر کہیں رہتا ہے, نام بھی نہیں پتا مجھے کیا ہے. وہ کرتا یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا, مطلب وہ گاڑیاں واڑیاں لیتا ہے, کہتا ہے نمبر پلیٹ کے اوپر میرا یہ نمبر مجھے بتاؤ, جو صحیح بتائے گا اس کو میں آئی فون دوں گا اور بلا بلا. پھر وہ ابھی پی ایس ایل میں آیا ہوا تھا کراچی, بالکل وہ آئی فون لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں آئی فون کی طاقت کیا ہے. اب میں پبلک کو پکاروں گا, پبلک مجھے جواب کیسے دے گی. اور پبلک نے جو چلانا شروع کیا ہے, اس نے کہا میں نے تمہیں بتایا نا, دیکھو یہ ہے آئی فون کی طاقت, یہ ہے پیسے کی طاقت. مطلب وہ کھڑا ہو کے یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری غیرت جو ہے بیسکلی ہے. تو جس قوم میں یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم کچھ بھی کریں, وہی اگین وہی بات, اور پھر جب کما لیں تو پھر اس کو ہم لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کرنا شروع کریں. آپ کیا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں قوم کا؟ بیسکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس وقت جو سارا ماؤں کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہر بندے کو شارٹ کٹ چاہیے, ہم نے ڈائریکٹلی جانا ہے آخری سیڑھی پہ, ہم نے کیسے جانا ہے وہ ہم نے بالکل نہیں دیکھنا. دیکھنے والے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اس مقام پہ پہنچا ہے, اس کے پیچھے کتنی محنت ہے, کتنے سال ہیں, اس نے کیا کھویا ہے, کیا قربانیاں دی ہیں, یہ ہم بالکل نہیں سننا چاہتے اور نہ ہی دیکھنا چاہتے. آخری سیڑھی پہ جانا چاہتے ہیں, اوپر جانے کی فکر نہیں ہے. وہ ہمارا انفارچونیٹلی ہمیں شارٹ کٹس چاہیے ہر چیز کے لیے. ہم جب پڑھا کرتے تھے تو بکس ہوتی تھیں, ہم لائبریریز جاتے تھے, ہم اگر کوئی ٹاپک ہے ہم اس کے بارے میں سرچ کرتے تھے. لیکن اب آپ کے پاس کیا ہے, آپ نے کوئی ٹاپک ڈالا سوشل میڈیا کے اوپر, آپ نے بالکل اس کو سرچ کرنا چاہا, ہر طرح کی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. ہم جب پڑھتے تھے, اردو پڑھا کرتے تھے, ہم بانگ درا بھی کھولتے تھے, انوار جبریل بھی کھولتے تھے, ہم سب کچھ کھولتے تھے. ٹھیک ہے, آج آپ کو کوئی بھی اگر ڈیبیٹ بھی لکھنی ہے, آپ ڈالیں جی اس سے ریلیٹڈ ایک مجھے شعر دے دیں, بالکل صحیح, ہر چیز آ جائے گی. آپ یقین مانیے, میں فن مقرری سے ظاہر وابستہ رہا, 4 سال تک بہترین مقرر پاکستان بھی رہا. بی بی کے دور میں مجھے پرائم منسٹر ایوارڈ بھی ملا تھا. تو وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, ہم ایک تقریر جو ہے نا گھنٹوں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے اور بکس کھولتے تھے باقاعدہ. آج بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ نے کنزین کر دیا بچے کو. اب نہیں, اب تو یہ ہو گیا وہ اے آئی سے پوچھتا ہے, اے آئی مجھے بتاؤ اس ٹاپک پہ جو مجھے کیا بولنا ہے, وہ اے آئی جو بتاتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. ہاں, مائیں آج کل دیکھ ہی نہیں رہی ہیں کہ جو بچے ان کے دیکھ رہے ہیں. آپ نے کبھی بیٹھ کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو کارٹون وہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے کیا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ کارٹون دیکھ رہے ہیں, آپ کو چاہیے پہلے خود بیٹھ کے, اگر آپ کا بہت ہی دل کر رہا ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچے کو دینے کے لیے اور آپ نے بھی اپنا وقت فون پہ گزارنا ہے, تو پلیز تھوڑا سا وہ وقت نکال کے ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کانٹینٹ جو دیکھ رہا ہے وہ اس کی ایج اپروپریٹ ہے بھی یا نہیں. بہت اچھی بات کر. اب آپ یقین کریں کہ بعض بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ریئل کریکٹرز میں انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے بنے ہوئے ہیں, کوئی بہن بنا ہوا ہے, کوئی بھائی بنا ہوا ہے, آپس میں بنے ہوئے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی بیوی بنا ہوا ہے, کوئی شوہر بنا ہوا ہے, وہ ایسی ایسی گیمز کھیل رہے ہیں, اور آپ ان کے ویوز دیکھیں وہ کہاں جا رہے ہیں. آپ نے رشتوں کی تمیز ختم کر دی ہے. آپ سے آج اسکن پہ بات نہیں ہوگی,
ٹھیک ہے. آپ اسکن اسپیشلسٹ اسکن پہ بات نہیں ہوگی, اسکن کے امراض پہ بات نہیں, آج معاشرے کے امراض پہ بات ہوگی. معاشرے کے امراض پہ بہت اچھا بول رہی ہیں, معاشرے کی اسکن. ہاں معاشرے کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, لوٹ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اب ذرا مفتی صاحب اس مسئلے پہ ذرا آپ گفتگو کیجیے. اور یہ مسئلہ سچی بات ہے, اگر میں کہوں نا, مجھے پاکستان میں 2 مسائل اس وقت سب سے زیادہ چبھتے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ جتنے بھی بے شرمی اور بے حیائی کا طوفان ہے, ایک بات, اور دوسرا یہ جو مذہبی شدت پسندی اور مذہبی نفرت اور مذہبی دشمنی اور مذہبی بغض جو یہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا ہے صاحب. ایک ویڈیو, دوسری ویڈیو, تیسری ویڈیو, چوتھی ویڈیو, یعنی دین کو ہم نے تماشا بنا کے بیچ چوراہے پہ لا کے معاذ اللہ کھڑا کر دیا ہے. اور تماش بین جو ہے ڈالرز کے چکر میں, ویوز کے چکر میں اچھا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ استعمال ہو بھی رہے تو مولانا حضرات, اب میں ان کو کیا کہوں, بتائیے ذرا اس بارے میں جو ہو گیا. جنید صاحب, بند کمرے اور کلاس روم کی بحثیں سوشل میڈیا کے چوک چراہوں پر آ گئی ہیں. ہاں, ہمارے اساتذہ پڑھایا کرتے تھے کہ آپ نے کیا کہنا ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے آپ کا یہ جاننا کہ آپ نے کیا نہیں کہنا. واہ. اب المیہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ سوشل میڈیا پر جب مذہبی دنگل سجاتے ہیں اور دیکھنے والا جب دیکھتا ہے لڑتے ہوئے با ریش لوگوں کو, ایک دوسرے کو برا بلا کہتے اور چیختے چلاتے, کیسا تماشا لگا, تو وہ صرف علماء سے بیزار نہیں ہوئے, وہ دین سے بیزار ہو گئے. بالکل ایسا. اب لوگوں نے علماء کے پاس جانا چھوڑ دیا. بالکل صحیح. اب وہ کہتے ہیں ہم خود ہی دین سمجھیں گے, جیسا تیسا سمجھیں گے. بالکل ایسا. اب اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ یہی لوگ ہوئے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے, یہ جو بعض چینلز نے کچھ عرصے سے, کئی سالوں سے ایک تماشا لگایا, اور اس کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ, ہاں, اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں. بالکل صحیح. اس ملک کی نسل کی مذہبی رجحانات کو تباہ کرنے میں یہ ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنہوں نے اپنی ریٹنگ کے لیے 4 مختلف مکاتب فکر کے علماء بٹھائے, بالکل ٹھیک, اور ایک ان کو چنگاری لگا دی, لڑو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں ہماری ریٹنگ آسمانوں کو چھوتی. سر اس پہ ضرور کھل کے بات کیجئے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں تو چونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ نوجوانی سے رمضان ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں. اوائل کے دور میں ہمارے ساتھ تو ظاہر ہے کئی مسالک کے علماء بیٹھتے تھے. میں نے کبھی ایسے موضوع پہ بات ہی نہیں کروائی ان سے کہ جس پہ کنٹروورسی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہو کیا گیا کہ اب ریٹنگز کے چکر میں اور ویورشپ کے چکر میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کا باقاعدہ آغاز کروایا گیا کہ ایسے کنٹروورشل ایشوز اور سوالات کہ جن پہ آگ بھڑکے اس کے بعد گفتگو. نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ دیکھیں, اب بات کرنے والا جب بات کرتا ہے نا, ایک مذہبی مولانا صاحب, ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میرا جو مسلک ہے, میں جس مسلک کی ترجمانی کرتا ہوں, میرے جوش بیان اور ولولہ انگیز خطاب اور دلائل سے وہ سارے مجھ سے مزید خوش ہوں گے. میں ان کی ترجمانی کروں گا اور وہ مجھے اپنا لیڈر تسلیم کریں گے. وہ کتنی آگ لگ جائے. اب ہر ایک جب یہ سوچتا ہے اور پھر وہاں بھرپور لڑائی جماتے ہیں, پبلک کو کیا اصل ہوتا ہے؟ صحیح. نمبر 1 کنفیوژن. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے صحیح کون ہے, غلط کون ہے. ہر ایک کے پاس ہر ایک آیت ہی پڑھ رہا ہے, ہر ایک حدیث ہی سنا رہا ہے. اب ان میں صحیح کون ہے؟ وہ کہتے ہیں سارے ہی غلط ہیں یار, بس ہم ایک سیدھے سادے مسلمان ہیں. دوسرا میں ایک بات ہوں, میرا بچہ ہے, ایسے کئی لوگوں کے بچوں کی مثالیں ہیں, وہ جاتے ہیں نا, جب دیکھتے ہیں مولانا صاحب چیخ چلا کے تقریر کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں بابا یہ ہر ٹائم چیختے کیوں رہتے ہیں؟ کیوں چیختے رہتے ہیں؟ صحیح بات. یہ تحمل سے بات کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات. اب اس سے لوگوں بیزار ہوئے ہیں, نسل بیزار ہوئی ہے آپ کے لہجوں سے, آپ کی لڑائیوں سے, اور انہوں نے کہا ہے انہیں تو گفتگو کا طریقہ نہیں پتا کہ ہمیں کیا مذہب سکھائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تو نہیں تھا. بالکل صحیح. یہ دوسرا نقصان ہوا ہے. اور پھر جو نئے جو اسپیکرز آئے, انہوں نے آ کر جو ہے یہ دیکھا کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر فریکچر ڈالا جا سکتا ہے, انہوں نے فریکچر ڈالا اور ان سے مزید بدزن کرنا اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا. آپ یوٹیوب کا ایک تجزیہ کریں,
آپ ایک اصلاحی اخلاقی تربیتی عنوان پر ویڈیو ڈالیں, آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ آگ لگائیں, آپ اس میں ڈال دیں جی فلانے نے فتلانے کی چھترول کر دی, ختم. آپ دیکھیے ہر آدمی دیکھ رہا ہوگا فلانے کا پوسٹ مارٹم کیسے ہوئی, فلانے کا آپریشن, یہ سب کچھ لکھا آپریشن کر دیا. اب یہ قوم کا ٹرینڈ یہ سیٹ ہو گیا. اب ایک بڑی اہم بات میں کروں, اصلاح کا طریقہ کار کیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دوسرے لوگوں کے بھرے مجمع میں کسی کی اصلاح کی, اس نے اصلاح نہیں کی, اس کو ذلیل کیا. آج اگر کسی سے خطا ہوتی ہے تو اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے, ویڈیو بنا کر اس کی ایسی کی تیسی کر کے, جن لوگوں کو نہیں بھی پتا ان کو بتا کر اس کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اصلاح کی ہے. یہ اصلاح نہیں ہوئی, اس سے وہ ذلیل ہوا اور نفرت بڑھی اور ایک نئے تنازع کی بنیاد رکھی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں پر کنٹرول کی ضرورت ہے, اور میں اگین یہ کہوں گا اس پر ریاست کو بھرپور قدم اٹھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس پر پابندی لگنی چاہیے. سر آپ کو پتہ ہے اتنی بلاسفیمی ہو رہی ہے, اب اگین وہی بات, میں یہ ورڈ کہوں گا نا بلاسفیمی, تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. اتنی بلاسفیمی ہو رہی ہے, یعنی وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں ہماری زبانیں مطلب کانپیں بات کرنے سے پہلے, ہم یہ چینل, ٹی وی چینلز کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, یعنی آپ دیکھیے ان ہستیوں کے اوپر ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں اور کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں, بے دریغ کر رہے ہوتے ہیں, گز گز بھر زبان سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. ہمارے ہاں کچھ مقدسات پر تو بات ہونی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کوئی ان کے حوالے سے منفی بات نہیں کر سکتا. جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے, اور آپ یاد رکھیں سب جھگڑوں میں سب سے بڑا خطرناک جھگڑا مذہبی جھگڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں لوگ اپنے ایمان سمجھتے ہیں, ہمارا ایمانی مسئلہ, اگلے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے مقدسات اور مذہبی شعار کے خلاف تو بالکل بات نہیں ہونی چاہیے. یہ پریورٹیز اگین وہی بات, ریاست سیٹ کرے گی. ریاست نے پریورٹیز سیٹ نہیں کی. مذہبی ظاہر شدت ہمارے یہاں بہت بڑھ گئی ہے, وہ شدت جو ہے اب تشدد میں تبدیل ہو گئی, انتہا پسندی میں تبدیل ہو گئی. اشرا کا واقعہ ہمارے سامنے ظاہر یہ جو ہوا ہے, اشرا کا واقعہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, اس کی بہت بڑی مثال. اور اس طرح کے کئی واقعات ظاہر اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈلیما ہے سوسائٹی کا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی شدت بھی بہت بڑھ گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں, یا اپنے لیڈر کی جو ہے مطلب پروموشن کے چکر میں ہم ان لمٹس کو بھی اب کراس کر لیتے ہیں معاذ اللہ, جن لمٹس پہ ہمیں جاتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ جانا ہی نہیں ہے. ایون جو سیاست نے اس نے اوور شیڈو کر دیا ہے مذہب کو, مذہب ہم نے ثانوی کر دیا ہے. بتائیے جنید بھائی, میں یہ سوشل میڈیا کا شخصانہ ہے. جی بالکل ایسے. میں مفتی صاحب کی ایک بات کو سیکنڈ کرتے ایک چھوٹی سی پہلے مثال دے دوں. 1618 سے 1648 تک یورپ کی سب سے بدترین جنگ ہوئی تھی, جو کہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا پہ ختم ہوئی تھی. یہ بیسیکلی پروٹیسٹنٹ ورسز کیتھولک ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی مفتی صاحب نے جو ابھی کہا نا کہ جب آپ مذہبی کسی چیز کو چھیڑ دیتے ہیں تو وہ 30 سال چلی تھی, کروڑوں لوگ اس دور میں مر گئے تھے. اب آتے ہیں واپس کہ یہ جو ہم شدت پسندی یعنی ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں, تو ہر ایک قوم کے ہاں یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ ایکسیس آف اینی تھنگ از ہارمفل. آپ کسی بھی چیز کو تجاوز سے آگے لے کر کے جائیں گے, چاہے آپ ایکسرسائز ایکسیسولی کر لیں, چاہے آپ خوراک بہت زیادہ کھا لیں, چاہے ہر وقت آپ اپنے آپ کو شیشے میں بناؤ سنگھار کرتے رہیں, کوئی بھی چیز آپ حد سے زیادہ, ایون کہ عبادت بھی حد سے زیادہ آپ اگر کریں گے تو نقصان کی طرف آپ کا جسم جا سکتا ہے. اب جب ہم پالیٹکس میں دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی میں نے کو 10 12 15 سال لگانے کے بعد پولیٹیکل سائنس کی یا انٹرنیشنل ریلیشن کی ڈگریز حاصل کی ہیں. اب میں جب کسی گلی محلے کسی عام جگہ پہ بھی جاتا ہوں تو لوگ ایسی پالیٹکس کے اوپر بحثیں اور مباحثے کر رہے ہوتے ہیں جن کو پولیٹیکل سائنس یا پالیٹکس کی بیسکس ABC کا بھی نہیں پتہ ہوتا. صحیح. یہی حال ہمارا کیا ہے مذہب کے معاملے میں ہے کہ ایک عالم دین ہے جس نے اپنی زندگی کے 25-30 سال علم حاصل کرنے میں لگا دیے. اس نے منطق کو الگ طریقے سے سیکھا, فلسفے کو الگ طریقے سے سیکھا, حدیث کو الگ طریقے سے سیکھا, حدیث کی گرامر کو الگ طریقے سے سیکھا, اور اس کے بعد جو تضادات تھے, جو ڈفرینسز تھے ڈفرینٹ فقہی مسائل کے, ان کو اس نے الگ طریقے سے پڑھا. ہم اس عالم دین کو کہتے ہیں یہ تو شے ہی کوئی نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں 2-4 سال کسی لائبریری میں لگا دوں اور مفتی صاحب جیسا عالم دین میرے سامنے ایک فقہی مسئلے کو ایک پراپر کانٹیکسٹ میں بات کر کے مجھے سمجھا رہا ہے لینگویج کے اصول کے مطابق, اور میں کہوں یہ تو شے ہی کوئی نہیں, سو ہم یہ جان بوجھ کے ٹرینڈ پر وان چڑھاتے ہیں
اور سوری ٹو سے آپ جس ریاست کا آپ کے معاشرے میں ٹرینڈ بک رہا ہے اور اس کے پرچیزر ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. سر وہ تو کنزیومر مارکیٹ ہے, کمرشلزم ہوگا. آپ جس ریاست کا اور جس حکومت کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 15-20 سال میں کوئی ایسی ریاستی مشینری, کوئی ایسا حکومتی شخص مجھے دکھائیں جس نے سیریس ہو کے دیکھا ہو کہ میرے قوم کے بچے خراب ہو رہے ہیں, میرے گلی گلی محلے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. کسی ایسے ادارے نے بھی ایسا سوچا ہو, کسی ایک سنگل شخص نے بھی ایسا. بلکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ایسے سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں دوسرے سیاستدان کا ساری قلم کر دو. بالکل. اب آپ دیکھیں, آپ ان کو بڑی بڑی پوزیشنیں دیتے ہیں, آپ ان کو ریاستوں میں بٹھاتے ہیں. ایک کہتا ہے مجھے یہ برداشت نہیں, ایک کہتا ہے میں اس کی نسل ختم کر دوں گا, ایک کہتا ہے میں ان کو کہیں کا چھوڑوں گا. What the hell we are doing کہ ہم اپنے جو نئی آنے والی نسل ہے, سر آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں داخل کراتے ہیں جس کی 25 سے 30 ہزار روپیہ فیس ہوتی ہے. آپ ایسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں جو 100% وہ سیکیورڈ ہوتی ہے اور جس میں سارے کے سارے وہ بلونز اوپن ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی آنے والی نسل کی نگہداشت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جن کے بیسک جو فنڈامنٹل مورل سٹینڈرڈز ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, آپ ان کو حکومت میں بھی, ریاست میں بھی, اداروں میں بٹھا رہے ہیں, پالیسیز نل بٹا نل. پرابلم سوشل میڈیا کا. اور دیکھیں آپ ایک مثال کے طور پہ میں اس کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ کوئی شے ہوتی ہے نا, اس کا ایک اپنا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ تو آپ کو پتہ ہے اس نے یہ بیماری جنریٹ کرنی ہے جسم کے اندر, اگر میں نے اس کو کھا لیا, اس کو دیکھ لیا, اس کے قریب چلا گیا. سوشل میڈیا ایک ایسا مطلب جراثیم ہے, یا ایک ایسا سمجھ لیجیے کینسر ہے, کہ اس کینسر کی وجہ سے کئی ایک مختلف قسم کی جو ہے بیماریاں پروڈیوس ہوئی ہیں معاشرے کے اندر. مذہبی انتہا پسندی, سیاسی انتہا پسندی. اب آپ ایک اور بات دیکھیے, اور یہ ایک ڈیلیما ہے, اور میں چاہتا ہوں دونوں اس پہ کامنٹ کریں. اور اس پہ بھی اگین مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہوتا ہے, سوشل میڈیا نے کیا یہ کہ وہ جو دور کے رشتے تھے ان کو بہت قریب کر دیا, جو کہ قریب ہوئے نہیں, نہ قریب ہونے تھے. جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1 لاکھ ہیں, 2 لاکھ ہیں, 5 لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, 15 لاکھ ہیں, وہ کبھی بھی میرے تھے ہی نہیں. اور وہ جو میرے تھے, جن کا لمس مجھے ملنا چاہیے تھا, یا جن کا لمس مجھے لینا چاہیے تھا, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے دادا دادی, میرے نانا نانی, وہ مجھ سے دور ہو گئے کیونکہ میں سوشل میڈیا سے باہر نکل ہی نہیں رہا. میں نے رشتوں کی جو بنت ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر دی ہے. بتائیے ذرا. اصل میں اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں, اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ جنہوں نے رشتوں کی اقدار کا تعین کیا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, حق اور باطل میں تفریق کے حوالے سے. مثلا میں ایک مثال بتاتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ غزوہ بدر کے موقع کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بہت دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ میرے والد ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا اگر تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. تو اصل بات یہ ہے, دشمنی بھی اللہ کے لیے, دوستی بھی اللہ کے لیے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمارے تعلقات, ہماری اقدار کیا ہیں. انفارچونیٹلی آج ہم نے جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو تعلق بنا لیا ہے وہ کوئی اور طرز کا ہے, انتہائی فالس اینڈ فیبریکیٹڈ. اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں ایک کتاب آئی جہاد ورسز میکورلڈ کے نام سے, بینجمن آر باربر نے لکھی. اس نے کہا کہ دنیا کو اس وقت میکورلڈ نے اپنی جو ہے نا گرفت میں لے لیا ہے, اور اس نے کہا میکورلڈ کا مطلب 3 چیزیں ہیں, فاسٹسٹ میوزک تھرو MTV, فاسٹسٹ فوڈ تھرو میکڈونلڈس, اور فاسٹسٹ انفارمیشن تھرو میکنٹاش, یعنی آج جو ایپل آپ کا ہے. تو کہتے ہیں پوری دنیا کو اس نے اپنے گرفت میں لے لیا, اور اس کا جو انٹائر تھیسس ہے وہ جہاد ہے. اور اس نے کہا جہاد جو ہے وہ ایکسٹریم بلڈ شیڈ پہ بلیو کرتا ہے, اور یہ جو میکورلڈ ہے یہ ایکسٹریم کمرشلزم پر بلیو کرتا ہے, اور دونوں ہی جمہوریت کے خلاف ہیں. حالانکہ میں اس پہ میں نے اختلاف لکھا کہ اس نے جہاد کی جو ڈیفینیشن لکھی یا ایکسپلینیشن کی وہ بالکل غلط ہے, لیکن بہرحال وہ ایک ان کا ایک اپنا کہنے سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ ایک کمرشلائزڈ ورلڈ کے اندر جہاں پولیٹیکل ایکسٹریمزم کی آپ بات کرتے ہیں, ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کریں, ہر چیز بک رہی ہے. آپ کے ہر چینل پہ پیڈ پروگرامز ہیں, جان بوجھ کے ایک سو کالڈ لبرلسٹ کو بٹھا کے, ایک مولوی صاحب کو بٹھا کے بک رہی لڑائی کرائے. بہت صحیح بات کر رہے ہیں, بہت صحیح بات کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. جب آپ ریلیجن کو کموڈٹی بنا دیں گے پھر آپ وہاں ویلیوز کیا رہ جائیں گے. صحیح بات. سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب, بات کریں کھل کے بات کریں. آپ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی دروغ گوئی, ہر قسم کی مبالغہ آرائی, غلو اور اغراق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہے کیا. اصل میں پرابلم یہی ہے نا کہ ہم نے نہ پڑھنا ہے, نہ سوچنا ہے, نہ سمجھنا ہے. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, سوچیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کہاں جا کے جھوٹ شروع ہوتا ہے, کہاں پہ جا کے مبالغہ شروع ہوتا ہے.
جب تک ہمیں اس چیز میں تمیز کرنا ہی نہیں آئے گی تو ہم اس پر پابندی کیسے لگائیں؟ ایک بہت بڑا سوال میں آپ سے آگے جا کے کروں گا. یہ سوشل میڈیا پہ ہم یہ جتنا سب کچھ کر رہے ہیں, یعنی لڑوا کر, یہ بھڑوا کر, یہ جو مطلب مذہب کو بیچ کر, پروڈکٹ بنا کر, یہ مینز بنا کے کر, اس کی جو کمائی کر رہے ہیں ہم, کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ $1 ملین کوشچن ہے ناظرین. وہ تمام یوٹیوبرز, فیس بکرز, انسٹاگرامرز جس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں نا, خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں. اس سوال کا جواب آج میں مفتی صاحب کو دلواؤں گا. یہ جو میں نے 7 کروڑ کی گاڑی لے لی, 8 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے جی, میں نے آڈی لے لی ہے, میں نے یہ لے لیا, میں نے وہ لے لیا. بابا وہ جو پیسہ پیچھے لگا ہوا ہے جہاں سے آیا ہے, کبھی سوچا کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پھر بولو گے کہ جی انتہا پسندی کی باتیں کر رہے ہیں. اب ذرا مجھے یہ بتائیے, ایک تو پہلو یہ آ گیا, اسی بات کو آگے بڑھا لیجئے, ذرا اس پہ بات کیجئے. رشتے یعنی ماں دور ہو گئی بچے سے, بچہ دور ہو گیا ماں کے لمس سے, وہ ڈوڈو ڈاڈا میں چلا گیا موبائل کے اندر, وہ نانی دادی چلی گئی دور. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو رشتوں کی جو ایک حلاوت تھی وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ معاشرے میں اب ناپید ہوتی جا رہی ہے. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں انفارچونیٹلی ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے سمیت ہمارے رشتوں کے. ماں نے اگر بچے سے پیار کرنا ہے تو اس نے بھی پیار کرتے ہوئے ویڈیو ڈالنی ہے اپنی سوشل میڈیا, پیار کرتے ہوئے ویڈیو ڈالنی ہے, بھئی کیا اچھا ہے. اسی طرح اگر کسی اولاد نے ماں کی خدمت کرنی ہے, ویسے چاہے اس کو منہ نہ لگاتی ہے تو وہ بھی اسے سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے کہ پاؤں دھو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, چوم رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, پیور شپ کے لیے. آپ اصل میں اپنی ماں کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ہماری ماں کی یادیں ہیں, ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا پکایا, ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیسے وقت گزارا, ہمیں کیسے روکا, ہمیں کیا سکھایا. آج کل کے بچوں کے پاس کیا ہوگا جب اس کی ماں چلی جائے گی؟ وہ کتنا اچھا فون استعمال کرتی تھی, کتنا اچھا فوڈ آرڈر کرتی تھی, کیا ہے یا اس رشتے کے بارے میں وہ کتنا اچھا برا بولتی تھی, ٹھیک ہے, ہماری اس رشتے سے کتنا اچھا اس نے دور کیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ وقت ایسے ہوتے تھے, کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا, مائیں بچوں کو کہہ دیا کرتی تھی اگر بڑوں کے معاملات ہیں آپ نے اس معاملے میں نہیں بولنا, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے بڑوں کی بات, کہ ان کی جرت نہیں ہوتی تھی. آپ اس چیز کو اسی سے دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ اگر سارے پڑھے لکھے کسی اچھی جگہ سے پڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو یہ تمیز ہے کہ کوئی ایک بات کر رہا ہے تو ہم نے بیچ میں نہیں بولنا. یہاں آپ نے 4 ٹک ٹاکرز بٹھائے ہوتے, یہاں پہ کیا مچھلی منڈی لگی ہونی تھی, آپ کو خود اندازہ ہے. وہ صبح اٹھ کے ابھی ہم اٹھ گئے ہیں, ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ابھی صبح ہو گئی ہے, ابھی بچہ سو رہا ہے. جنید بھائی ہماری ہم تیار ہوتے ہیں, ہم تیار ہوتے ہیں, اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب ہم وہ کر رہے ہیں, اب ہم وہ کر, مطلب یہ شادیاں ہو رہی ہیں, آپ صبح اٹھ کے نہا رہے ہیں, آپ وہ تک ڈال رہے ہیں, ایون کہ اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پہ پیش کر رہے ہیں. مری ہوئی ماں کی ویڈیو بھی جس کے اللہ نے 5 کفن میں اس کو چھپایا, اس کو ذریعہ بنا دیا, اس کو بھی ویوز کے لیے دکھاتے ہیں لحد میں اتارتے ہوئے. قبرستان میں آپ کو یہ ہوش نہیں ہے کہ آپ اپنی آخرت یاد کر لیں, آپ اس لمحے کو یہ سوچ لیں کہ آپ کی آخرت کیا ہوگی. آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. آپ اصل میں مسئلہ یہاں پر ہے کہ جو قبر کے سوال ہے نا, وہ ہم نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس وقت ہم منکر نکیر ایک دوسرے کے بنے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہم سے پوچھنا تھا وہ اب ہم ایک دوسرے سے ویسے انگلی بھی اٹھاتے ہیں. ہمارے وہ سوالات, دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہمیں عام لوگوں کی جہاں تک فہم ہے, ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے قبر کے سوالات نہیں ہیں کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہوگا. ہم نماز پڑھ نہیں رہے, روزہ رکھ نہیں رہے, ہم ہمارے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے بہتر نہیں ہیں, ہم زکوٰۃ دے نہیں رہے, ہم اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں, ہم ارکان پورے کر نہیں رہے, اور ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانے صحابہ میں یہ کمی تھی, فلانے اس میں یہ تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ یہ سوچیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. وہی بات, تمہیں اپنی نسل کا صحیح طرح سے پتہ نہیں, جس کے بارے میں تم یہ بتلا سکو کہ جن ماں باپ کو تم کلیم کرتے ہو اپنا. مفتی صاحب بھاری جملہ دے رہا ہوں میں, بالکل صحیح ہے جی ہاں. تم وہ بتا نہیں سکتے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے اصلی ماں باپ ہیں, جو تمہاری اپنی نسل ہے اس کے بارے میں تو تم بتا نہیں سکتے, اور چلے ہو صحابہ پہ بات کرنے کے لیے, چلے ہو اہل بیت پہ بات کرنے کے لیے. پہلے اپنی نسل کو تو پروف کرو کہ تمہاری نسل اصلی ہے, اس کے بعد کسی اور پہ بات کرنا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی حکمت کے کچھ ٹوٹکے مجھے بتا رہے تھے وقفے سے قبل, بڑے زبردست. تو میرا دل کر رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ, ذرا بتائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ فریشنس کے لیے کھیرا آنکھوں پہ رکھیں, آنکھوں پہ کھیرا رکھیں,
ہلدی دہی کا استعمال کریں. وہ کیوں کریں؟ فریشنس کے لیے. منیرہ کیا بنا رہی ہیں بتائیں؟ جی جو ریسیپی چنا چاٹ تھی اور دہی والی وہ دونوں میں نے مکس کر دی ہیں اور اس میں املی کی چٹنی. یار وہ دکھائیں تو صحیح، دیدار تو کروائیں. ہاں واہ واہ. اور اب جو تھا پلیٹر فائنل چکن جیلفریزی کا ود رائس وہ میں ڈش آؤٹ کر دیتی ہوں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہماری بہن نے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا کرے. ایسے میں نے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں اور جو ہے ٹیسٹ پیدا کرے. اتنی ساری دعائیں دے رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو. آن ایئر کہنا تھا اس دن انہوں نے جو کچنار قیمہ بنایا ہاں تھا، بہت اچھا بنایا. آؤٹ کلاس، بہت عمدہ. اچھا اس چکر میں نے آج آرڈر کر دیا ہے کچنار قیمہ. اس چکر میں میں نے ویسے بھنڈی بھی بنائی ہے تھوڑی سی آج. اچھا بھنڈی بنائی ہے؟ ہاں وہ تو میری پسندیدہ، وہ کھاؤں گا میں. ہاں یہ دیکھیں، یہ اسٹر فرائی ویجیٹیبلز ضروری ہے کہ جیسے آپ اس کو کوک کریں ساتھ ہی آپ اس کو کر دیں. اور جو دہی میں نے پیاز ایڈ نہیں کیا، نہ ٹماٹر ایڈ کیا ہے، صرف اس کے اندر میں نے چنا چاٹ اور دہی اور ساتھ میں کریم، ساتھ میں زیرہ پاؤڈر اور ساتھ میں امچور پاؤڈر وہ مکس کر کے کیا ہے. اور اس میں نے تمام چیزیں ایڈ کی ہیں جس میں پیاز، ہرا مرچ، ہرا دھنیا اور ساتھ میں املی کی جو چٹنی تھی ہوم میڈ وہ میں نے اس میں مکس کی ہے. تو دونوں صورتوں میں. اور دوسرا جو اورنج پلپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے بتایا تھا بالکل فریش جیسے آپ بازار سے آپ خریدتے ہیں، بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، یہ اس کو بالکل میں نے ویسے بنایا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں. واہ دیکھ لیے، زبردست، بہترین، زبردست ہو گیا، کمال بنایا آپ نے. چلیں بہت شکریہ. اچھا اب آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کا شعبہ ہے تو تھوڑا اس سے بھی فائدہ اٹھائیں آپ کی موجودگی سے. کہ یہ بتائیے آپ کہ اگر مثال کے طور پہ بلیک ہیڈس وغیرہ ہو جاتے ہیں فیس پہ نا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذرا ٹو ٹون ہو جاتی ہے اسکن لوگوں کی بہت سی، تو دھوپ میں نکلنا ادھر ادھر، تو وہ اس سلسلے میں کیا گھر میں کیا ریمیڈی مطلب وہ گھر میں دیکھیں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کلینزنگ جب بھی آپ نے اگر کہیں باہر سے آ رہے ہیں یا آپ نے میک اپ کا استعمال کی ہے تو ایک تو آپ نے بہت اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے. ہمیشہ مائلڈ اسکربس کو استعمال کریں. بہت ہارش جو بعض دفعہ ہوتے ہیں جس میں اپریکاٹ ڈلا ہوتا ہے وہ استعمال نہ کیا. جو میک اپ اتارنے کا کلینزر ہوتا ہے آپ پہلے اس سے صاف جی پہلے آپ اس سے صاف کریں گے. یا مائسلر واٹر ملتا ہے، ڈفرینٹ کمپنیز کا مل جاتا ہے. آپ اس سے پہلے ایک دفعہ میک اپ صاف کریں گے. اس کے بعد کسی مائلڈ کلینزر سے آپ میک اپ صاف کریں گے. اور ہفتے میں 1 سے 2 بار آپ اسکرب کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت لائٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے کرنا، اس کے بہت اچھے بینیفٹس ہیں. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی باؤل کے اندر پانی لے کر اس میں آئس کیوبز ڈالیں. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ 1-2 منٹ کے لیے فیس کو ڈپ کریں، پھر باہر نکالیں، تھوڑی سی بریک دیں 1 سے 2 منٹ کے، اور پھر ایک دفعہ اور ڈپ کر لیں. سانس تو بند نہیں ہو جائے گا؟ 1-2 منٹ میں کہاں بند ہوگا اتنی جلدی؟ ہم پاکستانی عوام کا نہیں ہوتا بند. 2 منٹ اس کے نہیں رک جاتا ہے. جتنی دیر آپ کر سکتے ہیں ایزیلی، جتنی دیر آپ روک سکتے ہیں. آپ دوبارہ فیس باہر نکالیں. کتنی دیر تک سانس روک سکتے ہیں آپ؟ سانس روک کے کون دکھائے گا؟ کتنی دیر تک سانس روک سکتے ہیں؟ 30 سیکنڈ. شروع میں آپ سے کہا ہمارا بھی 30 سیکنڈ الحمدللہ. آپ کتنی دیر تک روک سکتے ہیں سانس؟ اتنا ہی ہے 30 سیکنڈ. 2 منٹ تک کون سوئمرز کر لیتے ہیں؟ مر جائے گا وہ. لیکن اس میں آپ تھوڑی نکال سکتے ہیں نا، باہر سانس لینے پھر ڈال لیں. مطلب نکال سکتے ہیں نا. کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہم کون سے وہاں پہ کہہ رہے ہیں بہت ہی لے لینا باؤل میں. پھر صحیح ہے، پھر صحیح. ہم بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فوتگی کے بعد کا عمل ہے. ٹھیک ہے، وہ تو فوتگی کے بعد کا عمل ہو جائے گا. وہی نا. تو وہ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کو سانس بھی بحال رہے. اس کے بعد یہ بعد میں مجھے نہ الزام دے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے مروا دیا. صحیح. اچھا بہت سے لوگوں کی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مطلب ایج کم ہوتی ہے لیکن اپنی عمر سے جو بڑے لگ رہے ہوتے ہیں وہ، تو وہ عموماً ایسا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ وہ عجیب سے نقشے بن جاتے ہیں، لائنز آ جاتی ہیں، لائنز بن جاتی ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں جو لائنز، وہ تو بوٹاکس تو کرا نہیں سکتے بیچارے وہ. دیکھیں اگر آپ نہیں کروا سکتے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ موئسچرائز ہمیشہ ینگ ایج سے زیادہ اچھا کریں گے. اور سن بلاک کا استعمال پلیز ضرور. آپ جس طرح سے پانی پیتے ہیں اس کو اپنی خوراک میں شامل رکھتے ہیں. آپ کھانے کو فرض سمجھ کے کھاتے ہیں چاہے جیسا بھی آپ کو مل رہا ہے، تو اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ سن بلاک چاہے آپ انڈور ہے. یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جب وہ دھوپ میں نکلیں گے تب انہوں نے سن بلاک لگانا ہے. ہم نے یہ جو جتنی لائٹس ہوتی ہیں انڈور بھی لائٹس ہوتی ہیں ان کی ریز سے بھی بچنا ہوتا ہے. یہاں بھی سن بلاک لگا کے بیٹھے بالکل. ٹھیک ہے، وہ تو نام ایک ایسوسیٹ ہو گیا. ادروائز UVA UVB ریز سب سے آپ نے بچنا ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ ڈینجرس لائٹس ہوتی ہیں. سن رہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نور بحال رہے، نور بحال رہے مطلب نور آپ کا بے نور نہ ہو جائے. بالکل بالکل. تو اندر کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ چہرے کو بھی تھوڑا سا تاکہ آپ نورانی نظر آئیں. بالکل بالکل، وہ ضروری ہے. اچھا اب آئیے ذرا مفتی صاحب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور یہ ذرا ظاہر سنجیدہ موضوع ہے. ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی میمز بنا کے پیسے کمانا،
یہ جو بے حیائی بے شرمی کی مطلب ویڈیوز ڈال کے پیسے کمانا، رقص و سرور کی ویڈیوز ڈال کے پیسے کمانا، لوگوں کی غیبتیں کر کے، لوگوں کی چغلیاں کر کے، لوگوں کے اوپر بہتان تراشیاں کر کے جو ہے مطلب میمز بنانا، تو یہ جو ہمارے یہاں دھندا ایک الگ سے شروع ہو گیا ہے باقاعدہ. اور یہ کہہ کہ جی مجھے لگا کہ مجھے اس بارے میں کامنٹ کرنا چاہیے. پتہ نہیں بھائی آپ کون ہیں یار، مطلب کیوں آپ یہ مطلب کامنٹ. تو اس طرح سے جو ہم نے دھندا شروع کر دیا ہے، اس کمائی کے بارے میں ذرا بتلائیے کیا. اور لوگ تفاخر سے کہتے ہیں میں اتنے ڈالر کما رہا ہوں. جتنی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان صورتوں میں جو کمائی حاصل ہوگی تو وہ سیدھی سیدھی حرام ہے. اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا آپ کے سر پر وبال ہے. اور کچھ صورتیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں وہ بھی بتائیے ذرا. مطلب اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ، مثلا آپ نے بیہودہ کوئی ویڈیو شیئر کی اور اس کے نتیجے میں پیسے آ رہے ہیں، یا آپ لائیو سٹریمنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں آپ بیہودہ گندی گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو اس پر گفٹ بھیج رہے ہیں، ٹک ٹاک میں جو ہو رہا ہے آج کل، اس گندی گفتگو، یا پھر وہ آپ کو جو اس وقت سزا دیتے ہیں، وہ اس میں جو کام کروا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سے کبھی کیا کروا، میں تو وہ الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتا. یہ تو ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے، یہ آپ کی شان نہیں ہے. بالکل صحیح، اس میں آپ کی عزت نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ کدھر چلی گئی ہیں؟ بالکل صحیح. یہ صرف لائکس اور فالوئنگ کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، پیسہ اصل تو غرض پیسہ ہے نا جی. تو یہ سارا، یہ تو اس طریقے سے مجھے تو کوئی اس میں ایسی صورت نظر نہیں آ رہی. یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، کیا ہے یہ بتائیں. میں نے حرام کہہ دیے، حرام ہے. اچھا اب ذرا مجھے بتائیے، اب آئیے، نہ گندگی ہو رہی ہے، نہ فحش باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ میمز ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. ہاں میں کر یہ رہا ہوں یا میں کر یہ رہی ہوں، اب دونوں کیٹیگریز ہیں. میں کر یہ رہا ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں، میں صبح سے اپنا ایک ویلاگ بنانا شروع کرتا ہوں، پوری فیملی کی ساری ایکٹیویٹیز دکھاتا ہوں، خود بھی اپنے آپ کو دکھاتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی دکھاتا ہوں، اپنے بچے کو بھی دکھاتا ہوں، اپنی بہن کو بھی دکھاتا ہوں، میں اپنی ماں کو بھی دکھاتا ہوں کام کرتے ہوئے، کہ کچن میں جیسے نارمل فیملیز جو روٹین ہوتی ہے پورے دن کی کھانے پینے کی. اور آخر میں جب میں کمبل اوڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت تک کا ویلاگ بنا کے پھر اس کے بعد میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، یا میں کر دیتی ہوں، دونوں صورتیں. تو اس صورت میں کیا ہے بتائیے. اچھا، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بغیر شرعی ضرورت کے ویڈیو بنانا ہی ہمارے علماء کے ہاں یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے. صحیح. اب تو اس میں تو کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اپنی ایکٹیویٹیز لوگوں کے سامنے عیاں کر رہے ہیں. پھر دوسرا کہ وہ رشتے جن کا پردہ اللہ پاک نے لازم کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے لازم کر رکھا ہے، آپ ان رشتوں کو بے پردہ کر رہے ہیں. یعنی بیوی پیش کر رہے ہیں میڈیا میں، یعنی لوگوں کے سامنے، اور اپنی والدہ صاحبہ، اپنی جوان بچیوں کا، تو آپ کا ضمیر ہی آپ کو جھنجھوڑے گا، اور اس سے جو آمدن آپ کو حاصل ہوگی یہ ویڈیو بھی ناجائز ہے، اور اس پر جو انکم حاصل ہوگی یقیناً وہ بھی ناجائز ہے. وہ میں نام نہیں لیتا چینل کا، وہ 5 بہنیں شاید میرا خیال ہے پہنچ گئے ہوں گے آپ لوگ، ہے نا. وہ باپ جو ہے دیوس بنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دیوس بنا ہوا ہوتا ہے، میں لائف کہہ رہا ہوں، دیوس بنا ہوا ہوتا ہے وہ. اور وہ مطلب اللہ معاف کرے، مطلب آپ دیکھیں کہ وہ جو کچھ مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ غیرت کہاں جا کے مر گئی ہے اس باپ کی، غیرت کہاں جا کے مر گئی اس ماں کی. اور وہ بچیاں جو کر رہی ہیں، ایک طوفان بدتمیزی ہے. مطلب کیا نہیں دکھا دیا انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر، بس یہ دیکھ لیں. اللہ علمان والحفیظ. پھر ہم اس پر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کو نہیں، باپ تو کھڑا ہوا ہے جی، وہ غیرت کی تصویر بنا ہوا کھڑا ہوا ہے. باپ ساتھ کھڑا ہوا ہے، باپ ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اسے پھر میں اس کا نیچے چلا گیا، غیرت کی تصویر بن کے کھڑا ہوا ہے. یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو دیوس قرار دیا اور فرمایا دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. توبہ. اور ایک روایت کے مطابق ایک عورت کی وجہ سے اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر 3 رشتے دوزخ میں جا سکتے ہیں. وہ کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، ہے نا جی، جو اس کی بالکل اجازت بات اور اس کی بالکل آزادی. اچھا مجھے پتہ ہے ایسے لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے، مجھے ترس آتا ہے، مطلب میرا دل کرتا ہے میں ان کے پاس جاؤں اور جا کر ان کو بٹھا کے ان کو سمجھاؤں کہ خدا کا واسطہ یہ کیا اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو. جی بالکل. مطلب کیوں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو، کیوں اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، کیوں معاشرے کو تباہ کر رہے ہو. آخرت کی فکر، یعنی آپ سوچئے پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر پہنچ گئے ہوں گے سب، مطلب سب کو پتہ کون ہے. اب آپ سوچئے وہ اپنی وائف کے، میں اگین وہی بات، دوران حمل جو معاملات ہیں وہ مطلب وہ کہاں تک چلا گیا ویڈیو میں اور کہاں تک دکھا دیا.
مطلب آپ اس سے آگے کیا رہ جاتا ہے جی؟ اور اب آگے تو جو کچھ چل رہا ہے نظر آنا یہ شروع ہو گیا ہے. اب آگے جا کے تو میرے خیال میں کپڑے شپڑے بھی اتار دیں گے. علمان والحفیظ اللہ پاک کو معاف کرے، ایسا وقت کبھی نہ آئے اس ملک میں. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. میں قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دولت کی کثرت کی ہوس نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. اللہ اکبر، اللہ اسی چکر میں لگے رہے، قبر میں پہنچ گئے، وہاں جا کے پھنس گئے. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے ان معاملات کو بھی سوچیں. اور وہ ہے نا قرآن کی ایک آیت کا مفہوم میرے ذہن میں، وہ ایکچولی وہ آیت اس وقت نہیں آ رہی کہ وہ جس میں ہے نا ان لوگوں کو جو مخاطب کیا کہ جو فحاشی پھیلاتے ہیں اور مطلب اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان فحاشی، بےہودگی، بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. اب اس کے بعد کچھ کہنے کو نہیں رہ گیا. اب جنید کی بات ہو گئی ثانوی، مفتی صاحب کی بات ہو گئی ثانوی. قرآن نے جو کہا ہے اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے. وقفہ لیتے، لوٹ کے انشاءاللہ یہیں سے جوڑتے ہیں. سر آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشتني نحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت فاختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدي هموت واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشموس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني. نظرت إلى بلاد الله جمع
شعاع كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال أنا الجيني محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اے رب العزت پروردگار عالم تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما. قبولیت کی ان گھڑیوں میں تیرے حضور بصد عجز و نیاز درخواست ہے. ہمارے غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، یمنیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، خصوصاً پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. میرے مولا ہمارے ملک کو معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے باہر نکال لے. تمام کرائسس کا خاتمہ کر کے اس زمین کے اندر، اس فضا میں، اس ملک کے اداروں میں، کاروبار میں، ہر شعبے میں برکت دے. اے پروردگار ہمارے تمام ناظرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے، جو مقروض ہیں ان کے سروں سے قرضہ اتار، جن کا کام نہیں چل رہا ان کا کام چلا دے. یا اللہ پاک جو جاب لیس ہیں انہیں برسر روزگار کر دے. میرے مولا جو رشتے دیکھ رہے ہیں انہیں پاک صاف رشتے دے دے. اور اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہیں انہیں شادیوں کے وسائل دے دے. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں سسرال میں عزت کے ساتھ بسنا نصیب کر دے. اور اے اللہ پاک جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد سے نواز. اے اللہ کسی بھی والدین کو بچوں اور خاص طور پر بچیوں کا دکھ نہ دینا، اس آزمائش سے بچانا. یا اللہ جن کے ماں باپ پردہ کر گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما، جن کی حیات ہے ان کو صحت تندرستی دے دے. میری والدہ صاحبہ کی پھپھی 2 دن قبل انتقال کر گئی، یا اللہ ان کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین. جزاک اللہ. ناظرین کرام، آج آپ اپنا 13واں روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ. یعنی قریب قریب ہم مغرب جو مغفرت کا عشرہ ہے اس کے وسط میں پہنچ چکے ہیں. اب رمضان ظاہر گزر جائے گا، رمضان نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. معلوم نہیں اگلے برس اس رمضان سے ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جتنا سرکار علیہ السلام کو راضی کر سکتے ہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادات کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے. یاد رکھیے کہ یہ ساری عبادات آپ کے اکاؤنٹس میں اللہ تعالیٰ سیو کر رہا ہے. کل بروز محشر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا تو آپ کے اکاؤنٹس میں جس وقت آپ دیکھیں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ رکھا ہے، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ محنت وہاں پر آپ کے کیسے کام آئی ہے. انشاءاللہ آپ سے افطار کے فوراً بعد ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ 13واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچا، اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام گناہ گاروں کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین بات یہ ہے، میں اس وقت خاص طور پہ توجہ چاہوں گا والدین کی. دیکھیے صاحب، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت آپ کے اوپر. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر رکھا ہے، ایک ایسے رتبے پہ فائز کیا ہے، ایک ایسا مقام دیا ہے، ایک ایسا مرتبہ دیا ہے کہ یقیناً وہ مقام آپ ہی کا خاصہ ہے. اس مرتبے کو، اس پوزیشن کو سمجھیں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور میں براہ راست اس وقت والدین سے مخاطب ہوں، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل فونز دے دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں. یعنی بچہ سو نہیں رہا ہوتا،
ماں اس کو بہلانے کی بجائے، اس کو لوری سلانے کی بجائے، اس کو جو ہے وہ تھپکانے کی بجائے، یا اس کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی بجائے، اپنا لمس دینے کی بجائے اس کے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیتی ہے، ڈوڈو ڈاڈا اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بچہ جو ہے انگیج ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا. نہیں، آپ نے بچے کو تباہ کر دیا، آپ نے لاشعوری طور پہ بچے کو تباہ کر دیا. اس کی جو آپ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس موبائل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ اس موبائل کا رسیہ ہو جائے گا، اس موبائل کا رسیہ. اور پھر خدا نخواستہ جس وقت وہ رسیہ ہو گیا تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ اپنے آپ کو اس کوفت سے نکالنے کے لیے ذہنی طور پر اس بچے کے ہاتھ میں موبائل تو دیا تھا، لیکن وہ ایکچوئل موبائل نہیں تھا، وہ آپ نے اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں یوں کہہ لیجیے ایک ٹائم بام دے دیا تھا جس نے بلاسٹ ہونا ہی ہونا تھا، اور وہ بلاسٹ ہوگا اور وہ ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اس کے بعد پھر اپنا سر پیٹ رہے ہوتے ہیں صاحب کہ ہماری اولاد جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو گئی ہے، آئسولیشن میں جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو گئی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، وہ مختلف قسم کی مطلب جو ادویات لیتے ہیں، وہ خدا نخواستہ ایڈکٹ ہو گئے، نشے میں پڑ گئے. اس کی بنیاد آپ نے اس وقت رکھی تھی جب وہ 1.25-2 سال کا بچہ تھا. اس وقت اگر آپ یہ بنیاد نہ رکھتے تو آج آپ کو یہ صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی. تو ایک تو بنیادی طور پہ بات کو سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو ایک سرٹن ایج تک، وہ ظاہر 13 برس بھی ہو سکتی ہے، 15 برس بھی ہو سکتی ہے، اس سے دور رکھیں. دوسری بات یہ کہ اپنی اولادوں پر چیک رکھیں. یہ جو آج ٹک ٹاک کے نام پر، یہ جو آج انسٹاگرام کے نام پر، یہ مختلف ویب سائٹس کے جو مختلف ایپس کے اوپر جو ہے یہ جو ننگا رقص چل رہا ہے، یہ جو ایک بے شرمی اور بے حیائی کا ایک یہ سمجھ لیجئے کہ تماشا چل رہا ہے صاحب، ایک تماشا لگا، ایک دنگل لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے. اس تماشے کے اندر کہیں نہ کہیں دیکھیے کہ آپ کی اولاد تو انوالو نہیں ہے، وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد تو نہیں کر رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ وہ آپ کی عزت کو ملیامیٹ کر کے چند ڈالرز چند ٹکوں کے عوض میں جو ہے وہ اپنی ترقی کو اس طرح سے ریٹ کر رہی ہے کہ جس طرح سے اسے ریٹ نہیں کرنا چاہیے. اسے وہ کرنا چاہیے تھا جو ایک ریفائن معاشرے کے ریفائن بچے کیا کرتے ہیں. اپنے آپ کو تعلیم کے لیے لگانا چاہیے تھا، اپنے آپ کو تربیت میں لگانا چاہیے تھا، اپنے آپ کے اپنے ٹارگٹس کو، اپنے گولز کو مختلف انداز سے جو ہے سیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکلا، آپ جا کے دروازہ بند کرتے ہیں. آپ کا بچہ دروازہ بند کر کے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، اپنے وائی فائی کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم صاحب. اور پھر اس پہ ترا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے پیرنٹ یہ کہتے ہیں ارے صاحب ہمارے بچے نے تو بڑی ترقی کر لی ہے صاحب، بڑی ترقی کر لی. دیکھیں نا، اس کے 10 لاکھ فالوورز ہیں، اس کے 15 لاکھ فالوورز ہیں، اس کے 50 لاکھ فالوورز ہیں، اس کے 1 کروڑ فالوورز ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ فالوورز، 2 کروڑ 2.5 کروڑ فالوورز ہیں، یہ فالوورز کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی بچی کو برہنہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے کی گندی باتیں سن رہے ہیں. وہ آپ کا بچہ معاشرے کے اندر برائی کا سبب بنا ہوا ہے، آپ کی بچی معاشرے کے اندر برائی کا سبب بنی ہوئی ہے. وہ اپنا جسم جو ہے وہ دکھا کر پیسے کما رہی ہے، اور وہ اپنی گفتگو سے جو ہے گندی باتیں کر کے پیسے کما رہا ہے. کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہیں آپ کی اولادیں. لہٰذا سوشل میڈیا کا جو طوفان ہے، یہ جو ایٹم بام ہے ہمارے معاشرے کی عمارت کے اندر، اس سینسٹیوٹی کو سمجھیں اس حساسیت کو. اور جب تک اس حساسیت کو پیرنٹ خود نہیں سمجھیں گے آپ اپنی نسل کو بچا نہیں پائیں گے. چومکھی کا کھیل ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، نظریاتی جنگ الگ چل رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہاں، مذہب سے متنفر کیا جا رہا ہے، دین بیزاری پیدا کی جا رہی ہے، ٹرانسجینڈرزم کے الگ مطلب ایجنڈے ہیں. میں آپ کو کیا بتلاؤں کھل کے یہاں پر چینل پہ، بہت سی ایسی باتیں جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا زبان سے، لیکن بٹوین دا لائنز اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، جو جغرافیائی جنگ بھی ہے، جو نظریاتی جنگ بھی ہے، جو فکری جنگ بھی ہے، جو مذہبی جنگ بھی ہے، جو سیاسی جنگ بھی ہے، جو شعوری جنگ بھی ہے، جو علمی جنگ بھی ہے، جو تعلیمی جنگ بھی ہے، جو آپ کی تہذیبی، آپ کی نارمز کی اور آپ کی تمدنی جنگ بھی ہے. اس کو صرف جیت اس وقت سکتے ہیں کہ جب آپ سمجھ لیں کہ اس کی حساسیت کیا ہے، ورنہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ کو، آپ کی نسلوں کو بہا کے لے جائیں گے. لوٹتے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور ظاہر ہے اب مختصر سا وقت ہے، بات سمٹنے کو ہے. میرا خیال ہے جتنی گفتگو آج ہم نے کی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور جتنے اس کے ہم نے گڈز اور بیڈز آپ کو بتلائیں، اگر اب بھی آپ نہیں سمجھیں گے تو یقین مانی بہت بڑا نقصان کریں گے. فائنلی میرا خیال ہے مفتی صاحب، آپ 1 بائی 1 جو ہے پہلے آپ بتلائیے، آپ اگر میں آپ سے کہوں، آپ تینوں سے ایک ہی سوال میں
کوئی ایسا پیکج بتائیں, کوئی ایسا پروپوزل بتائیں جس کو پیرنٹ اڈاپٹ کریں, جس کو فالو کریں اور کچھ بہتری کے لیے اپنی نسلوں کے لیے کام کر سکیں. اور ریاست کو کیا کرنا چاہیے, ان دونوں باتوں کو ایڈریس کیجیے. سب سے پہلے تو ریاست کے کردار پر آنا چاہیے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا ادراک کرنا چاہیے ریاست کو. ٹھیک. اگر ریاست اپنی آنے والی نسل کو نہ سنبھال سکی تو پھر ریاست کی بقا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک. ریاست کبھی بھی مسائل سے نہیں نکل سکے گی. ریاست کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں پیمرا اور سائبر کرائم ونگ کا, ان اداروں کو فعال کریں. ان اداروں سے باز پرس ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں نا, اعلیٰ عدالتیں, ان کو نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ججز کو اس پر ذاتی انٹرسٹ لے کر کیسز لگانے چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کر اپنی آنے والی نسل کو اس گندگی سے, اس غلاظت سے بچانا. یعنی یہ جو مذہبی انتہا پسندی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, سیاسی انتہا پسندی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو بے شرمی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, کم از کم ان 3 سیکٹرز پہ تو ان تینوں سیکٹرز پر جو سوشل میڈیا پر پورا فلٹر کرنا ہوگا. ہاں, اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو مخصوص ویب سائٹس ہیں جو بربادی ہے اخلاقیات کی, ان پر تو مکمل بین کرنا ہوگا ملک پر. کوئی وی پی این کے ذریعے بھی اس تک ایکسیس نہ حاصل کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں. دوسری بات آپ نے پیرنٹس کی. پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا. سب سے پہلے انہیں اس کو بیماری سمجھنا ہوگا. جب تک وہ بیماری کو بیماری نہیں سمجھیں گے تو علاج نہیں کریں گے. نہیں ہوگا. بیماری سمجھیں, پھر ان کو وقت دیں, پھر ان پر پوری نظر رکھیں کہ بچوں کو آپ کیا دے رہے ہیں, وہ کیسے وقت گزار رہے ہیں, ان کی تنہائی میں کیا ہے, میرا بچہ تنہا کتنا دیر رہتا ہے, میرا بچہ واش روم میں کتنی دیر رہتا ہے, میرا بچہ موبائل کتنی دیر یوز کرتا ہے, میرا بچہ موبائل پہ, کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھتا ہے. واہ. اور یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا, بچے آج کل کنڈی لگا کے اکیلا کمرہ دے دیا, یہ بربادی ہے. ابھی بھی بچوں کو اکیلے کمرے میں تنہا, اس کو ٹی وی بھی ہے, موبائل بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, اکیلے کمرے میں بچہ بھی کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا, اس نے کیا اپنے ساتھ جو لگایا ہوا ہے. بچے بھی اور بچیاں بھی, یا تو وہ ان ٹولز کے ساتھ بیزی ہیں یا پھر وہ موبائل سے کسی اور کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. جی ایسا ہی ہے. جو الٹیمیٹلی بعد میں آ کر پچھتاوا, شرمندگی, پشیمانی ہے. سو انہیں ٹائم دینا ہوگا. اور خاص بات یہ ہے کہ دیکھیں, آج بھی مسجد ہمارے لیے ایک روحانی تقویت کا باعث ہے. ویری گڈ. جو ہمارے لیے برائی کے خلاف لڑنے کی انرجی پیدا کرتی ہے. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر مسجد جایا کریں. جمعے والے دن انگیج کریں. جمعے والے دن پہلی اذان ہو چلے جائیں مسجد میں, 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھیں اور وہاں باقی نمازوں میں جائیں. بچوں کے ساتھ نماز کے بعد بیٹھیں, تھوڑی دیر قرآن کھول کے پڑھیں. جتنا زیادہ آپ بچوں کو مسجد سے جوڑیں گے, میں سمجھتا ہوں برائی کے خلاف لڑنے کی قوت اتنی زیادہ ان کے سینے میں پیدا. بالکل ٹھیک. یہ فتنہ آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور اس فتنے سے مطلب یہ دجالی فتنہ, اس کو آپ کہیں, اس کو آپ کوئی بھی نام دیں, لیکن یہ فتنہ ہے. اور یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی تباہیاں جو ہیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ ہو رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں, ظاہر ہے. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ وہ ناچ کر اور ٹھمکے لگا کے پیسے کمانے پر فخر محسوس کر رہی ہو, مطلب اس کے بعد کیا رہ گیا کہ بچیاں رقص کر رہی ہوں سرے عام, اور باپ ساتھ بیٹھ کے جو تالیاں بجا رہا ہو, بلکہ باپ ساتھ رقص کر رہا ہو اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہو, تو صورتحال پھر کیا رہے گی بتائیے ذرا. دیکھیں, جو ماں کی گود ہوتی ہے نا, بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو کچھ اپنے بچے کو وہاں سے سکھانا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بچہ کبھی وہ نہیں کرے گا جو آپ اس کو کرنے کو کہیں گے, وہ کرے گا جو آپ کو کرتا دیکھے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. مائیں آج کل خود فون پہ بزی ہیں, اتنی مصروف ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا دیکھنا ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو دیکھ رہی ہے وہ بھی بتانے کے قابل نہیں ہے. ہمارے ہاں رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے. اگر کوئی کسی کی بیوی ہے, وہ کچھ چیزوں کو معیوب سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اب یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. رشتوں کی تمیز آپ نے بچوں میں اجاگر کرنی ہے. آپ کو بچے سے کل کو وقت چاہیے, عزت چاہیے, تو آج اس کو دیں گے تو کل آپ کو ملے گا. شارٹ کامنٹ ڈاکٹر صاحب, کیا سولوشن آپ سمجھتے ہیں؟ پانی اوپر سے گزر چکا ہے. ماں باپ کو ماں باپ بننا ہے. ٹھیک ہے. سینکٹٹی آف بینگ فادر اینڈ سینکٹٹی آف بینگ مدر میں ہی کروں گا اور مدر ہی کرے گی. ٹھیک ہے. جب بچوں کو لگے گا یہ ماں باپ ہمارے یار دوست ہیں, ان کی ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے, ان کے ہمارے, پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو سینکٹٹی ہے, وہ جو پردہ ہے, وہ آپ نے پہلا تو اور دور دیا.
دوسری بات سر، میں اس تمام گھروں کے نظام کے خلاف ہوں جہاں پر ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے. اپنے بچوں کا آپ کا تعلیم کا ٹائم ہونا چاہیے, قاری صاحب کا ٹائم ہونا چاہیے, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کروائیے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کروائیں, گراؤنڈز میں لے کے جائیں. وہ گرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, گریں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے. ان کو یہ موبائل, گیجٹس, تمام چیزیں ان سے آپ چھین لیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہی بات اگین ناظرین, یہ جو ہم فکری طور پہ گر گئے ہیں, جو کہہ رہے گریں گے کھڑے ہو جائیں, یہ جو شعوری طور پہ ہم گر گئے ہیں, یہ جو ہم احساسات اور محسوسات کے میدان کے اندر جو گر گئے ہیں, اور یہ جو ہم تہذیب, تمدن اور کلچر کے میدان میں گر گئے ہیں, یہ جو مذہبی میدان کے اندر اور سیاسی میدان میں گر گئے ہیں, سمجھے بات کو کہ سوشل میڈیا کی تباہی کی بہت پازیٹیو کام اس پہ ہو سکتا تھا, ہو رہا ہے, لیکن جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے اٹھا کے سارا ایسا منفی کام کر دیا ہے کہ پوری عمارت کو جو ہے زمین بوس کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. یہ ٹائم بام بلاسٹ ہو چکا ہے بالکل. اب اس کے جو نقصانات ہیں اس کو اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہمیں باقاعدہ کام کرنا پڑے گا اور انقلابی بنیادوں پر کرنا پڑے گا. رات انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے شہری کے وقت. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.